السلام علیکم، آداب عرض ہے ڈیئر لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں جی۔ آپ سب کے لیے لے کر آئی ہوں ایک نئی کہانی، لیکن یہ وہ کہانی نہیں ہے جس کے بارے میں میں نے آپ سب کی رائے لی ہے۔ تو پہلے آپ سب اپنے کامنٹس دیں کہ وہ کہانی یوٹیوب پر نہیں ہے اور کسی نے پہلے سے سنی ہوئی نہیں ہے، تو انشاءاللہ پھر میں وہی کہانی شروع کروں گی۔ لیکن اس سے پہلے میں نے سوچا ہے کہ یہ جو فرمائشی ناولز ہیں ان میں سے بھی کچھ شیئر کر لوں، کیونکہ کافی عرصہ سے میں اپنی مرضی کی کہانی جو ہے وہ شیئر کر رہی ہوں۔ تو آج میں نے سوچا کہ جو میں نے سیو کی ہوئی ہیں آپ سب کی فرمائشیں، ان میں سے کوئی کہانی شیئر کر لوں۔ تو یہ زیادہ طویل کہانی نہیں ہے، آغاز جو ہے وہ اچھا ہے اور تھوڑی سی سنجیدہ قسم کی کہانی لگ رہی ہے۔ میں نے خود نہیں پڑھی تو زیادہ اس کے بارے میں ابھی کچھ کہہ نہیں سکتی۔ زیادہ طویل کہانی نہیں ہے، یہ اس کی 3 سے 4 ایپیسوڈ ہو جائیں گی۔ اور بڑھتے ہیں ہم اپنی کہانی کی جانب، باقی باتیں ہم کہانی کے اختتام پر کر لیں گے۔ تو اس کہانی کی فرمائش جو ہے وہ ہم سے کی ہے سارہ معید نے۔ کہانی کا نام ہے عین شین کاف اور اس کے مصنف ہیں محمد فیاض ماہی۔ ویسے ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کسی میل رائٹر کی کہانی ہمیں ملے اور ہم اسے شیئر کریں۔ ہیں رائٹرز بہت ہیں، لیکن وہ زیادہ تر فکشن لکھتے ہیں اور جاسوسی ٹائپ اور تھوڑی سی مجرمانہ ٹائپ اس طرح کی کہانیاں ہوتی ہیں، یعنی کہ رومانوی کہانیاں جو ہیں وہ کم ملتی ہیں میل رائٹرز کی طرف سے، یا شاید میں ہی انجان ہوں۔ تو میں نے اس لیے بھی اس کہانی کو چانس دیا کہ ہمیں انہیں بھی پڑھنا چاہیے، میل بھی بہت اچھا لکھتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنی کہانی کی جانب، جس کی آج آپ سب سننے والے ہیں قسط نمبر 1۔ سعید علی نے بڑے کرب اور دکھ سے اکلوتے بیٹے کو دیکھا جو بیڈ پر آڑے ترچھے انداز میں نیند کے مزے لے رہا تھا۔ اس کے پاؤں میں ربڑ سول کے جوتے ہنوز موجود تھے۔ کمرے کی ہر چیز بے ترتیبی سے عجیب سا ماحول پیدا کر رہی تھی۔ سعید علی چند ثانیے کے لیے ماضی کے دھندلکوں میں کھو گیا، جب اس بیٹے کے لیے اس نے بزرگان دین اور اولیاء کرام کے مقابر پر جا کر اپنی عرضی ان کی وساطت سے رب کائنات کے حضور پیش کی تھی۔ مگر آج اسے اس طرح شراب کے نشہ میں دھت دیکھ کر سعید علی کا دل بھر آیا تھا۔ اچانک اس نے اپنے دائیں کندھے پر کسی ہمدردانہ ہاتھ کا لمس محسوس کیا تو وہ چونک گیا۔ مڑ کر دیکھا تو زویا بیگم ہونٹوں پر مسکان لیے کھڑی تھی۔ سعید علی انگلی کی پور سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے واپس مڑے اور زویا بیگم کے ساتھ برآمدے میں ٹہلتے ہوئے محل کے وسیع لان میں چلے آئے۔ سرسبز گھاس پر شبنم کے ننھے منھے قطرے اٹکیلیاں کرتے ہوئے ان دونوں کے قدموں سے لپٹنے لگے۔ موسم سرما کی آمد تھی، آسمان پر ہلکی ہلکی سیاہ رنگ کی بدلیاں ٹولیوں کی صورت میں آوارہ گردی کر رہی تھیں، یا پھر اپنی رنگت کو مزید گہرا کرنے کے لیے کسی کی زلفوں سے سیاہی چرانے کی تگ و دو میں مصروف تھیں۔ زویا بیگم، سعید علی ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بولے، احمد سبحانی کی طرف سے میری پریشانی کب ختم ہوگی؟ انہیں بھی پتا تھا کہ زویا بیگم کے پاس سوائے دلاسا اور تسلی کے کچھ نہیں ہے، مگر وہ اپنے اندر کے کرب کو الفاظ کا جامہ پہنا کر آنکھ میں آنے والے آنسوؤں کو شکست دینا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا ہے، رزق، مال و دولت، عہدہ، گھر، گاڑی اور اولاد۔ زویا بیگم نے سعید علی کی بات کا جواب اس طرح دینا شروع کیا کہ سعید علی ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ چلتے ہوئے لان میں بنی چھتری کے نیچے آ گئے، جہاں سیمنٹ اور چپس کے امتزاج سے 6 کرسیاں بنائی گئی تھیں۔ ایک ایک کرسی پر بیٹھنے کے بعد وہ بیگم کی طرف متوجہ ہوئے تو زویا بیگم ہونٹوں پر مسکان سجاتے ہوئے بولیں، جس طرح کوئی مسیحا اپنے مریض کا علاج بڑے تحمل سے کرتا ہے، یا پھر کوئی ڈاکٹر تیز و تند نشتر سے مریضوں کا آپریشن تو کرتا ہے، مگر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ مریض کو نشتر کی تکلیف کے بعد سکون اور راحت مل جائے۔ بالکل اسی طرح ہمیں بھی اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہوگی۔ تمہارا مطلب ہے کہ احمد سبحانی کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے؟ زویا نے اشارہ کیا کہ حاکم علی چائے لا رہا ہے۔ سعید علی خاموش ہو گئے۔ حاکم علی اس گھر کا پرانا ملازم تھا، کوئی بھی بات اسے ڈھکی چھپی نہ تھی، مگر زویا بیگم نہیں چاہتی تھی کہ صبح صبح ہی کوئی ملازم یہ سمجھے کہ اس ملک کا نامور صنعت کار سعید علی بیٹے کی وجہ سے پریشان ہے۔ حاکم علی نے چائے رکھ کر برتن ترتیب سے سجائے اور کپوں میں چائے ڈالنا چاہی تو زویا بیگم کے منع کرنے پر وہ خاموشی سے واپس چلا گیا۔ سعید علی اسے جاتے ہوئے دیکھتے رہے تو زویا بیگم نے کپ ان کے ہاتھوں کو لگایا تو وہ گرم کپ کا لمس محسوس کرتے ہوئے مسکرانے لگے۔
थैंक यू कहकर उन्होंने चाय का कप पकड़ा और पहला घूंट भरते हुए बोले, फातिमा जाग गई है। वो बड़ी पंक्चुअल है, सुबह सवेरे उठना, नमाज और कुरान शरीफ से फरागत के बाद कॉलेज की तैयारी और फिर नाश्ता वक्त पर करना उसकी हॉबी है। सईद अली हंसते हुए बोले, चलो, एक तरफ से तो सुकून की ठंडी हवा आ रही है। सईद अली, जोया बेगम चाय का सिप लेते हुए बोली, बाज़ औक़ात मुझे इस बात का वजदान होता है कि अहमद सुबहानी इस दुनिया का बाशिंदा नहीं है। सईद अली बेगम की तरफ हैरत और इस्तजाब से देख कर रह गए। वो अपनी बात पर अड़ी रहीं और फिर बोली, न जाने क्यों मेरा दिल कहता है कि एक दिन अहमद सुबहानी वो सब कुछ कर गुजरेगा जिस पर हमें मान होगा। हमारे सर फ़ख्र से बुलंद हो जाएंगे। सईद अली ने खाली कप मेज़ पर रखा और बेगम को छेड़ने वाले अंदाज में कहा, मैं तो कहता हूँ इल्मे नजूम की एक शाख खोल लो, ज़रा आला पैमाने पर। सईद अली के अंदाज पर दोनों का ही कहकहा बुलंद हो गया। बादलों की घन गरज बढ़ने लगी तो हल्की सी बूंदाबांदी शुरू हो गई। जिस तरह मौसम इंसान के मिजाज से मुमासलत रखते हुए इसकी तब्दीली का बायस बनते हैं, बिल्कुल उसी तरह एक मौसम ऐसा भी आएगा जो अहमद सुबहानी के अंदाज और रवैया को तब्दील कर देगा। जोया बेगम का अंदाज और लहजा पूरा एतमाद था। सईद अली के मोबाइल पर बेल हुई तो उन्होंने पहले नंबर देखा और फ़ोन अटेंड कर लिया। वालेकुम अस्सलाम, कहो मोहसिन, खैरियत तो है? दूसरी तरफ से सईद अली का गहरा दोस्त सेठ मोहसिन था, जो कि इस मुल्क का नामवर सियासतदान था। तुम लोग तो सुबह सवेरे उठने के आदी नहीं होते। सईद अली का मूड खुशगवार हो गया था। अरे यार, तुम अपनी भाभी को तो जानते ही हो। दूसरी तरफ से मोहसिन सेठ की बेजार आवाज़ पर सईद अली ने बुलंद कहकहा लगाया तो जोया बेगम ने शुक्र अदा किया कि सईद अली का अंदर का मौसम नॉर्मल हो गया है। उसने गुज़िश्ता हफ्ता से रट लगा रखी है कि जिब्रान की शादी की ख़रीदारी सिंगापुर से करेगी। सेठ मोहसिन का अंदाज़ हनूज बरकरार था। इसमें हर्ज ही क्या है यार, सईद अली ने कंधे उचकाते हुए कहा, तुम्हारे लिए तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। बारिश तेज़ हो चुकी थी और बादलों ने नीले आसमान को स्याह चादर ओढ़ाकर नीलगों वजूद आर्जी तौर पर अपने आप में समेट लिया था। तुम समझ नहीं रहे हो, मसला है। सेठ मोहसिन हनूज बेजार था। यार, वो चाहती है कि तमाम शॉपिंग सिंगापुर से करें और साथ भाभी भी जाएं। आखिर दोनों बेहतरीन फ्रेंड्स भी हैं और फर्स्ट कज़न भी। दूसरी तरफ से कहा गया तो सईद अली ने जोया बेगम की तरफ देखा, जिनका अंदाज इस्तफहामिया था। ऐसा करते हैं, तुम अपनी भाभी नुमा साली से खुद ही बात कर लो। सईद अली ने जोया बेगम को फ़ोन पकड़ा दिया। अस्सलामुअलैकुम मोहसिन भाई, कैसे हैं आप? जोया बेगम का लहजा बावकार और अंदाज ठहरा हुआ था, लेकिन दूसरी तरफ से सेठ मोहसिन का अंदाज उनके साथ दोस्ताना और आवाज़ चहक रही थी। वालेकुम अस्सलाम साली आधे घर वाली। वैसे अगर गवर्नमेंट आपके फ़ोन टेप करे तो उन्हें पता चले कि आप कैसे सियासतदान हैं। जोया बेगम की हंसी से भरपूर आवाज़ पर सईद अली भी मुस्कुराने लगे। अच्छा जोया, तुम अपनी कज़न यानी मेरी बीवी मायरा के साथ आज शाम को सिंगापुर जा रही हो। सेठ मोहसिन ने जोया की बात नज़रअंदाज करते हुए फैसला सादिर कर दिया तो वह हैरानी से बोली, मगर क्यों? दूसरी तरफ से सेठ मोहसिन का मुख्तसर सा जवाब था, अपने बन्ने मियाँ से पूछ लो क्यों। अल्लाह हाफिज़। दूसरी तरफ से राब्ता कट गया तो उन्होंने सईद अली की तरफ देखा। मुझे कुछ समझ नहीं आई, ये मायरा को बैठे बिठाए क्या सूझी कि सिंगापुर का प्रोग्राम बना लिया। उन्होंने मोबाइल सेट सईद अली की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जिब्रान की शादी है ना, इसीलिए वो सिंगापुर शॉपिंग करने जा रही है। तुम भी साथ हो लो, ज़रा आउटिंग हो जाएगी। सईद अली ने इजाज़त दे दी तो जोया बेगम की चहकार उभरी। आप कहते हैं तो मैं चली जाऊंगी। ठीक है, मत जाओ, सईद अली ने छेड़ने वाले अंदाज में कहा तो जोया बेगम की तेवरी मसनूई तौर पर चढ़ गई। आखिर वो बेचारी कहाँ मारी मारी फिरती फिरेगी अकेली। सईद अली हंसने लगे। बेचारी अकेली? नौकरों की फ़ौज है उस बेचारी के घर में। अच्छा ठीक है, मैं नहीं जाती। जोया बेगम भी मसनूई गुस्सा दिखा रही थी। सईद अली ने उनके हाथ पकड़ते हुए कहा, जोया बेगम, तुम तो जान हो हमारी, मगर इस तरह भी हसीन, बल्कि और भी हसीन लगती हो। मैं कोई आपसे नाराज़ हो सकती हूँ? यह मौसम तो मोहब्बतें बांटने और खुशियाँ समेटने का है। नाराज़गी तो इस मौसम को भी नाराज़ कर देगी। यकदम उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास कोई और भी है। क्योंकि फातिमा ने गला खंगार कर उन दोनों को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया तो सईद अली ने खिसियाकर जोया बेगम के हाथ छोड़ दिए। अस्सलामुअलैकुम पापा। अस्सलामुअलैकुम मम्मा। फातिमा ने हस्बे मामूल उन दोनों को सलाम किया तो सईद अली ने उठकर उसकी पेशानी पर बोसा दिया। वो जोया बेगम के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। तुम यहाँ क्यों आई? अगर सर्दी लग गई तो? जोया बेगम ने फातिमा का हाथ थामते हुए कहा तो वो मोहब्बत से माँ की ममता पर कुर्बान होती हुई बोली,
ماما آپ بھی کمال کرتی ہیں، میں کوئی نازک سی گڑیا تھوڑی ہوں، بلیک بیلٹ ہوں، اور پتہ ہے سردی مجھ جیسے لوگوں کے قریب بھی نہیں پھٹکتی۔ اس کا انداز لڑکوں جیسا تھا، دونوں ہی اس کی بات سن کر ہنسنے لگے۔ اچھا یہ بتاؤ ناشتہ کر لیا ہے؟ زویا بیگم نے پوچھا۔ آج موسم خراب ہے، میں تو کہتی ہوں کالج نہ ہی جاؤ تو اچھا ہے۔ وہ یکدم چونک کر سیدھی ہوتی ہوئی بولی، ارے مما آج ہی تو موسم اچھا ہے، اور پھر آج کالج میں ہمارا مقابلہ بھی تو ہے۔ مقابلہ؟ کیسا مقابلہ؟ کیا کوئی کراٹے کا پروگرام ہے؟ سعید علی پریشان ہوتے ہوئے بولے۔ نہیں پاپا، فاطمہ انہیں مطمئن کرنے لگی، بیت بازی یعنی شعر و شاعری کا مقابلہ۔ سعید علی نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا تو وہ بائے بائے کرتی ہوئی بھاگ گئی۔ بارش کچھ کم ہو گئی تھی، سعید علی اور زویا بیگم بھی اٹھ گئے۔ اچھا تو پھر شام کو مائرہ کے ساتھ جانا ہے یا وہ بیچاری اکیلی ہی جائے گی؟ سعید علی نے جاتے ہوئے بھی زویا بیگم کو چھیڑا تو وہ دونوں ہنسنے لگے۔ آپ کے لیے کپڑے نکال دیے ہیں، آپ آفس جائیں۔ سعید علی اوکے جناب کہتے ہوئے کمرے میں داخل ہو گئے۔ منو سمجھتا تھا کہ یہ اس کے عشق کی انتہا ہے، مگر اس کے خاندان والے اسے جہالت سمجھتے تھے، کیونکہ منو ہر روز دور سے ہی صاحب مزار کو سلام کرتا اور اڑان بھرتا ہوا شہر کی فضاؤں میں گھوم پھر کر شام کو اپنے گھونسلے میں چلا جاتا تھا۔ یہ اس کا ہر روز کا معمول تھا۔ اس کی اس عادت سے باقی خاندان کے تمام کبوتر نالاں تھے۔ وہ منو کو یہ کہہ کر زج کرتے رہتے تھے کہ وہ سرکار سید لسوڑی شاہ کے مزار پر تو جاتا ہے، مگر ان کے گنبد کو بوسہ کیوں نہیں دیتا؟ منو کا جواب ہوتا تھا کہ وہ اپنے عشق کو داغدار نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے وہ گنبد پر بیٹھ کر اسے بوسہ نہیں دیتا۔ اس بات پر اس کی بہت لے دے ہوتی تھی، مگر وہ اپنی ضد اور بات پر اڑا رہا۔ بابا سید لسوڑی شاہ کا مزار جھنگ بازار فیصل آباد میں ہے۔ ان کے مریدین کی طرح منو انسان نہ تھا بلکہ ایک کبوتر تھا، اور انسانوں کی طرح وہ بھی صاحب مزار کا عقیدت مند تھا۔ اس کے باقی شریک سارا دن گنبد پر بیٹھ کر بابا جی کے لنگر سے اپنی چونچوں کو تر رکھتے تھے، اور جاتے وقت بچوں کے لیے اپنی بساط کے مطابق چونچوں میں دانہ دن کا دبائے گھونسلوں کو لوٹ جاتے تھے۔ مگر اسی خاندان کا کبوتر ہونے کے باوجود منو کی عادت ان سب سے مختلف تھی۔ وہ بس ایک بار ہی گنبد پر بیٹھا تھا، بس اس کی آنکھوں نے جو کچھ دیکھا تھا اس کے بعد اس کے حواس جواب دے گئے تھے۔ وہ اپنی ان معصوم آنکھوں سے دیکھے جانے والا حسین اور خوبصورت منظر آج تک نہیں بھولا تھا۔ وہ اس منظر کو یاد کر کے خود ہی ہنسنے اور رونے لگتا تھا۔ اس کی اس عادت سے خاندان کے تمام کبوتر سخت نالاں تھے۔ اس کے کزنوں نے تو اسے کئی بار قتل کرنے کی بھی کوشش کی تھی، مگر ہر بار منو کی قسمت اچھی ہوتی تھی۔ گھونسلے کا ماحول کافی دنوں سے کچھ پراگندہ ہو رہا تھا۔ اس کے کزنوں اور چچاؤں اور بڑوں نے منو کا تمام قصہ خاندان کے بزرگ کبوتر جگو دادا کو سنا دیا تھا۔ وہ بھی برہم پھر رہا تھا۔ اس کی برہمی کی بڑی وجہ اس کا ذاتی اناد بھی تھا، کیونکہ منو جو بھی دانہ دن کا شام کو لاتا تھا وہ اس میں سے دوسرے کبوتروں کی طرح جگو دادا کو حصہ نہیں دیتا تھا۔ وہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے شہر بھر سے طرح طرح کے میوے وغیرہ اپنی چونچ میں دبا کر لاتا تھا، جن کو دیکھ کر جگو دادا کا دل لل جاتا تھا۔ مگر منو اتھرا اور خود سر تھا، وہ دادا کو ایک دانہ بھی چکھنے نہ دیتا تھا۔ اب جگو دادا کے ہاتھ میں ایک اہم پوائنٹ آ گیا تھا۔ وہ منو کو خاندان سے بے دخل کرنا چاہتا تھا، اور اسے کوئی بھی نہیں روک سکتا تھا۔ منو کے حمایتی بہن بھائی اور والدین بھی اس کی طرفداری نہیں کر سکتے تھے۔ ان سب کی بدماشی کے باوجود منو نے کبھی بھی اپنے کزنز کی شکایت پر برا نہیں منایا تھا، اور نہ ہی کبھی بڑوں تک بات پہنچائی تھی۔ وہ خاموش دبا تھا، کئی کئی گھنٹے بھوک اور پیاس میں ہی گزار دیتا تھا، مگر شکوہ نہ زبان پر لاتا۔ اس کے شریکے کی ہر روز کوشش ہوتی تھی کہ منو آج شام کو زندہ ہی نہ لوٹے تو اچھا ہے، مگر جب شام کو وہ چونچ میں دانہ دبائے لوٹتا تو بہن بھائیوں سے پیار جتاتا دیکھ کر شریکہ جل جاتا تھا۔ منو کا کل یوم حساب تھا، اس کی جگو دادا کی عدالت میں پیشی تھی۔ وہ ذہنی طور پر ہر فیصلہ سننے اور ماننے کو تیار تھا، مگر وہ بھی یوں ہی نہیں چلا جائے گا۔ جگو دادا اور شریکے کی پھٹیاں اکھیڑ کر ہی جائے گا۔ اس نے اڑان بھرتے ہوئے ایک نظر ہسپتال کے صحن پر ڈالی اور ایک منڈیر پر بیٹھ گیا۔ وہ ہسپتال کے ماحول کو اپنی ننھی منھی اور گول گول آنکھوں سے دیکھتا ہوا اس بات سے باخبر رہتا تھا کہ کہیں عقاب ہی اس پر جھپٹ نہ پڑے، کیونکہ اس فضا میں اس کا سب سے بڑا دشمن وہی پرندہ تھا۔ مریضوں کے لواحقین غم اور سوگواری کی ردا اوڑھ کر چہروں سے چھلکتی اداسی کے ساتھ اپنے مریضوں کی تیمارداری میں مصروف تھے، مگر ان میں ہی بہت سے ایسے بھی تھے جو مریض کے پاس بیٹھ کر تو اسے زندگی کی نعمتوں کی خوشخبریاں سنا رہے ہوتے تھے، مگر وارڈ یا پھر ہسپتال کی حدود سے باہر آتے ہی ہاتھ جھاڑ کر کہتے، چلو بھائی یہ بھی کام ختم ہوا۔
یہ وہ لواحقین ہوتے تھے جو محض رشتہ داری نبھانے آتے تھے۔ مریض کی حالت دیکھ کر انہیں مستقبل قریب میں اپنے کاروبار سے 2 چھٹیاں ہونے کا دکھ اور غم پہلے ہی ستانے لگتا تھا۔ منو نے دیکھا کہ ایک سیاہ رنگ کی ڈاٹسن کار بہت تیزی کے ساتھ ہسپتال کے کھلے ہوئے گیٹ کو کراس کرتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ لگتا تھا کہ کوئی مریض انتہائی سیریس کنڈیشن میں ہے، مگر منو کی تیز آنکھوں نے دیکھ لیا کہ گاڑی کا ڈرائیور اکیلا ہے۔ گاڑی میں آگے اور پیچھے کوئی دوسرا نہ تھا۔ منو کی چھٹی ہی پھڑکنے لگی۔ چند سیکنڈ بعد وہ گاڑی ہسپتال کے مرکزی دروازے سے ٹکرا کر زوردار دھماکہ سے پھٹ گئی۔ کان کے پردے پھاڑ دینے والے دھماکہ سے ہسپتال اور ارد گرد کی عمارتیں لرز اٹھیں۔ درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندے خوف سے اڑ گئے۔ منو کا دل تو گویا دھڑکنا بھول گیا تھا، مگر سانسوں کی روانی اور دھڑکنوں کی بے ترتیبی اس بات کی گواہ تھی کہ منو اس خوفناک حادثے کو دیکھ کر سہم گیا۔ ہسپتال کی گراؤنڈ میں جگہ جگہ انسانی گوشت کے لوتھڑے بکھر گئے تھے۔ درختوں کے پتے خون سے نہا چکے تھے۔ چند لمحے پہلے جو پرسکون ماحول تھا اب گریہ زاری اور آہ و بکا میں تبدیل ہو گیا تھا۔ کوئی اپنی کٹی ہوئی ٹانگ کو پکڑے درد کی شدت سے کراہ رہا تھا تو کئی ہاتھ پاؤں سے معذور ہو کر بے ہوش ہو گئے تھے۔ ان گنت جانوں کے ضیاع پر منو کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ وہ اس عظیم سانحہ پر دل کھول کر رو دیا۔ اس کی داد رسی کے لیے کوئی نہیں آیا تھا اور نہ ہی کسی کو آنے کی فرصت تھی، کیونکہ انسانیت تڑپ رہی تھی۔ انسانیت کے دشمنوں نے ہسپتال کو بھی نہ چھوڑا۔ خون انسان کی ارزانی پر وہ انسانوں کی عقل پر ماتم کنا تھا۔ انسان ہی انسان کا قاتل تھا اور پھر اتنا بھیانک جرم کرنے کی کیا مجبوری تھی؟ اس انسانیت سوز جرم کو وہ کوئی بھی نام نہیں دے پا رہا تھا، مگر اسے معلوم تھا اور سن بھی رکھا تھا کہ اس طرح انسانیت کے قاتل اپنے آپ کو جہاد کا داعی کہہ کر جنت کا حقدار سمجھنے لگے تھے۔ وہ اس لمحہ کو کوسنے لگا جب اس نے خودکش حملہ آور کو گاڑی میں اکیلا دیکھا تھا۔ وہ خود کو گناہ گار تصور کر رہا تھا۔ وہ چیخ و پکار کر کے سب کو اس کی جانب متوجہ کر سکتا تھا۔ وہ بتا سکتا تھا کہ اس آدمی سے بچو جو نام نہاد جہادی تنظیموں کے ہاتھ چڑھ کر انسانیت کا قتل کرنے والا ہے۔ وہ بے قراری سے اپنے پروں کو پھڑپھڑانے لگا۔ وہ زاروں زار رو رہا تھا۔ اس کی دلی کیفیت کا اندازہ صرف رب کائنات کو ہی تھا۔ وہ اپنی بے زبانی پر بہت رویا۔ وہ خون کی اس ندی کو نظر انداز کرنا چاہتا تھا، مگر وہاں سے اڑنے کو بھی دل نہ چاہتا تھا۔ اس نے بے بسی سے نظریں آسمان کی جانب اٹھائیں اور وہاں سے اڑان بھرتا ہوا شہر کی جانب بڑھ گیا۔ اس خوفناک بم دھماکے سے بازار اور گلیاں سنسان ہو گئے تھے۔ ایمبولینس اور پولیس کی گاڑیاں اپنے ہوٹر بجا کر لوگوں کو مزید خوفزدہ کر رہی تھیں۔ لوگ دیوانہ وار ہسپتال کی جانب بھاگ رہے تھے۔ کئی تو اپنے پیاروں کو چیتھڑوں سے پہچان کر ان کے گوشت کو چوم رہے تھے۔ زخمی آنکھیں خون برسا رہی تھیں۔ ہوش و حواس کھو دینے والوں کو ہوش دلانے اور آہ و بکا کرنے والوں کو دلاسا دینے کی فرصت اور وقت کسی کے پاس نہ تھا۔ منو نے ایک اداس سی آہ اس فضا میں چھوڑی اور گھونسلے کی جانب رخ کر لیا۔ اس کی آنکھوں سے غم اور افسوس کی برسات جاری تھی۔ وہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح کشت و خون میں ڈوبا ہوا دیکھ کر رب واحد سے شکوہ کرنا چاہتا تھا، مگر وہ خالق کائنات ہے، ہر چیز اس کے حکم کے تابع ہے اور سبھی کچھ اسی کے فرمان کے مطابق ہوتا ہے۔ اس نے ہر انسان کی زندگی اور موت کا وقت متعین کر رکھا ہے، مگر منو کی ناقص عقل میں یہ بات بھی تھی کہ رب واحد اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے بہت پیار کرتا ہے، اتنا پیار کہ ایک ماں 70 مرتبہ بھی اپنے بیٹے کو اتنا پیار نہیں کر سکتی۔ تو پھر اس امت کا کیا گناہ ہے کہ امتی ہی امتی کا قاتل بن گیا ہے؟ اس بات کا جواب منو کی ناقص عقل اور چھوٹی سوچ سے بالاتر تھا۔ اس نے گھونسلے میں پہنچ کر ہی دم لیا تھا۔ صبح اس کی جگو دادا کی عدالت میں پیشی تھی۔ تمہارے پاپا تمہاری وجہ سے بہت پریشان رہتے ہیں، زویا بیگم نے احمد سبحانی کو سمجھانے والے انداز میں کہا، تو وہ بے فکری اور بے نیازی سے کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ گویا اس نے زویا بیگم کی کوئی بات سنی ہی نہیں۔ میں نے تم سے کچھ کہا ہے۔ زویا بیگم کا انداز جھنجھلاہٹ بھرا تھا۔ وہ سالن کی ڈش اس کی طرف بڑھاتی ہوئی بولی تو احمد سبحانی کے جس ہاتھ میں نوالا تھا وہ رک گیا۔ وہ انتہائی بیزاری سے بولا، کم آن مما، آپ پاپا کی کسی بھی بات پر ٹینشن نہ لیا کریں۔ زویا بیگم حیرانی سے بیٹے کی طرف دیکھ کر رہ گئی۔ کسی بھی بات پر؟ ان کا انداز ایسا تھا کہ انہیں احمد سبحانی کے رویہ سے سخت دکھ پہنچا ہے۔ تم خود سر اور ضدی ہو، مجھے یہ علم ہے، مگر بدتمیز بھی ہو گئے ہو، یہ جان کر مجھے دکھ ہوا ہے۔ انہوں نے ناراضگی سے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔
احمد سبحانی کو نوالا حلق سے اتارنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی کرسی پیچھے گھسیٹی اور کھانا چھوڑ کر ماں کے کندھوں پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا، مما میرا یہ مقصد نہیں تھا، میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ آپ میرے بارے میں پاپا کو سمجھائیں، وہ کوئی ٹینشن نہ لیا کریں۔ وہ کرب سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تم ماشاء اللہ جوان ہو گئے ہو۔ انہوں نے اٹھ کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگی، تمہارے پاپا کے کندھے ناتواں ہو گئے ہیں۔ فاطمہ کے لیے اچھا رشتہ اور تمہاری شادی کی بھی فکر ہے۔ ہم اس گھر میں ننھے منھے بچوں کی چہکار سننا چاہتے ہیں۔ بی سیریس بیٹا، پلیز کم از کم ہماری زندگیوں میں تو ایک بار سنجیدہ ہو کر دکھا دو۔ مرنے کے بعد تو ذمہ داری تم سنبھال ہی لوگے۔ وہ جوان بیٹے کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی، پلکوں پر آئے ہوئے آنسوؤں کو چھپاتی ہوئی دوسری جانب چلی گئیں۔ احمد سبحانی چند ثانیے گنگ کھڑا رہا اور پھر باہر نکل گیا۔ اب اس کی واپسی کا کوئی وقت کنفرم نہ تھا۔ اس نے گاڑی گیراج سے نکالی اور زن کی آواز سے گیٹ کی جانب بڑھائی۔ ہاشم خان اگر سمجھدار نہ ہوتا اور گزشتہ 11 سال سے یہاں ملازمت نہ کر رہا ہوتا تو گاڑی لازمی سٹیل کے گیٹ سے ٹکرا جاتی۔ وہ احمد سبحانی کے طور طریقوں سے اچھی طرح واقف ہو گیا تھا، بلکہ اسے گود میں بھی کھلایا تھا۔ خدا تم کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہاشم خان کے منہ سے ہر روز کی طرح آج بھی دعا نکلی۔ احمد سبحانی کی گاڑی کا رخ سیدھا ساحل سمندر کی طرف تھا۔ وہ وہاں بیٹھ کر ڈوبتے ہوئے سورج کا نظارہ کرنا چاہتا تھا۔ یہ اس کا معمول نہیں تھا، لیکن آج نہ جانے کیوں اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ طلوع ہوتے ہوئے سورج کو تو سالوں سے دیکھ نہیں پایا، آج سورج کو اس طرح دیکھے کہ ڈوبتا کہاں ہے۔ اس نے ایم اے تک تعلیم مکمل کی تھی۔ سعید علی کا اصرار تھا کہ وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے کسی دوسرے ملک چلا جائے، مگر زویا بیگم بیٹے کی جدائی کی وجہ سے اور احمد سبحانی کی یہ منطق تھی کہ اس نے کون سا جاب کرنی ہے، اس بنا پر سعید علی کو اپنی خواہش کو کفن پہنانا پڑا۔ اس نے اونچی آواز میں گانا لگا رکھا تھا۔ وہ گاڑی چلانے کے ساتھ ساتھ سر بھی ہلا رہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ میوزک سے گہری دلچسپی رکھتا ہے۔ اس نے گاڑی ساحل پر روکی اور ایک ویران جگہ کی جانب چل پڑا۔ وہ رش اور بھیڑ میں بیٹھ کر اپنی شام خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ساحل پر کافی رش تھا، کئی فیملی اور کئی نوجوان جوڑے سمندر کی لہروں کو آتے جاتے دیکھ کر لطف محسوس کر رہے تھے۔ وہ بھی ننگے پاؤں چلتا ہوا ساحل کی ریت کو اپنے قدموں کے نشان دیتا ہوا کافی دور نکل آیا تھا۔ سمندر کا پانی اس کے پاؤں سے آ کر ٹکراتا اور پھر واپس اپنی حد میں جانے کے لیے لوٹ جاتا۔ اس نے دیکھا کہ اس جگہ قدرے سکون ہے اور شور بھی کم ہے۔ وہ ایک پتھر پر بیٹھ کر دور افق پر سورج کا نظارہ کرتا ہوا اپنی نظروں کے زاویے کو ان جہازوں پر لے گیا جو سمندر میں پہاڑوں کی مانند کھڑے تھے۔ وہ آس پاس کے لوگوں کو دیکھتا ہوا برے برے منہ بنا رہا تھا۔ وہ اس کام میں بھی بوریت محسوس کرنے لگا تو اٹھ کر جانے لگا۔ اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکا سرپٹ بھاگتا ہوا سمندر کی جانب جا رہا تھا۔ احمد سبحانی کو اچنبھا ہوا کیونکہ وہ پانی میں ڈوب کر مر سکتا تھا۔ اس کے پیچھے کوئی بھی نہیں لپکا تو احمد سبحانی نے دوڑ لگا دی۔ لڑکا خطرناک حد تک آگے جا چکا تھا۔ پانی کی تیز لہروں اور گہرائی کی وجہ سے وہ بھاگ تو نہیں رہا تھا، مگر ابھی بھی آگے ہی آگے بڑھ رہا تھا۔ احمد سبحانی کے اس طرح بھاگنے پر بہت سے دوسرے نوجوان بھی اسی طرف بھاگے، مگر وہ ان سب سے آگے اور لڑکے کے زیادہ قریب تھا۔ رک جاؤ، تم مر جاؤ گے، رک جاؤ۔ اب اس سے بھی بھاگا نہیں جا رہا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر لڑکے کو روک رہا تھا، مگر یکدم ایک تیز اور بڑی لہر آئی اور لڑکے کو کافی آگے بہا کر لے گئی۔ احمد سبحانی کے لیے یہ صورتحال کافی پریشان کن تھی۔ چند ثانیہ تو اسے لڑکا نظر نہ آیا، مگر دوسرے ہی لمحے اس نے تیراکوں والے انداز میں پانی میں خود کو اچھالا اور ہاتھوں اور پاؤں کی مدد سے لڑکے کی جانب بڑھنے لگا جو اب گردن تک ڈوب چکا تھا، اور تیز لہریں اسے اپنا لقمہ بنانے پر مصر تھیں۔ مگر احمد سبحانی کی سر توڑ کوشش رنگ لائی۔ وہ لڑکے کو اپنے بازوؤں میں بھرنے میں کامیاب ہو گیا۔ کیوں مرنا چاہتے ہو؟ اس نے موقع کی سنگینی کی پرواہ کیے بغیر اسے ڈانٹنا شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ واپس ساحل کی طرف بھی کھینچنے لگا۔ اس کا سانس پھول گیا تھا اور لڑکا بھی بری طرح ہانپ رہا تھا۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے زندہ نہیں رہنا ہے۔ لڑکے نے پاؤں سے ریت ٹکرانے پر اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی تو تب تک کئی اور نوجوان ان تک پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے اس لڑکے اور احمد سبحانی کو پکڑ لیا اور باہر ریت پر لے آئے۔ دونوں ریت پر لیٹے بری طرح ہانپ رہے تھے۔ ان کے ارد گرد لوگوں کا جمع غفیر لگ گیا تھا۔ چند لمحات یوں ہی گزر گئے تو احمد سبحانی اٹھا اور اسے بھی گریبان سے پکڑ کر اٹھایا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ وہ لڑکا اور مجمع حیرت سے اس تماشے کو دیکھ رہے تھے۔ اب بکواس کرو، کیوں مرنا چاہتے تھے؟ احمد سبحانی نے اسے کالر سے پکڑ کر اٹھایا اور خود بھی کھڑا ہو گیا۔ پہلے تو وہ نوجوان اس کی طرف دیکھتا رہا اور پھر اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔
تماشا دلچسپ ہوتا گیا، مجمع بھی بڑھ گیا اور سورج بھی اپنا سفر طے کرتا ہوا دور سمندر کی تہہ سے ٹکراتا ہوا دکھائی دینے لگا تھا۔ کیا کروں گا جی کر؟ اس نے احمد سبحانی سے الٹا سوال کر دیا۔ 1 ماہ ہو گیا ہے، گھر میں راشن نہیں ہے، جوان بہنوں کے رشتے طے کرنا ہے، BCom کیا ہے مگر ہر جگہ سے نو ویکینسی کا بورڈ نظر آتا ہے، جمع پونجی پڑھائی پر خرچ کر کے بوڑھے والدین اب مقروض ہو گئے ہیں۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا مگر مجمع میں موجود کوئی بھی اس کا دکھ درد بٹانے کا دعوے دار نہیں بن رہا تھا۔ بوڑھی ماں کی بیماری کے لیے دوائی لینے کے لیے کوڑی بھی نہیں ہے، بس یہ سوچ کر بھیک مانگنے نکلا تھا مگر لعنت ہو اسلام کے ان ٹھیکیداروں پر اور وطن کے ان حکمرانوں پر جنہوں نے بھیک مانگنے کا بھی ٹھیکہ مقرر کر رکھا ہے۔ کہاں جاؤں، کیا کروں؟ جس پارٹی کی 40 سال سے میرے باپ نے خدمت کی ہے، آج اس کا کوئی بھی رکن میرے باپ کی خیریت دریافت کرنے کا بھی روادار نہیں۔ ظالم حکمرانوں، کس منہ سے خدا کے حضور پیش ہو گئے، کس منہ سے؟ وہ روتا ہوا بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ کچھ لوگوں نے یہ سمجھ کر کھسکنا شروع کر دیا کہ یہ مر گیا ہے، مگر احمد سبحانی جان گیا تھا کہ وہ کمزوری اور نکاہت سے بے ہوش ہوا ہے۔ اس نے اسے اپنے کندھے پر لادا اور گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ میں ضرور آؤں گا سرکار، ضرور آؤں گا۔ منو کے یہ الفاظ سن کر خاندان کے تمام افراد کی آنکھ کھل گئی، کیونکہ منو خود تو گہری نیند سویا ہوا تھا مگر وہ کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ وہ انتہائی با ادب اور با احترام ہو کر کسی معزز اور اعلیٰ ترین ہستی کے سامنے کھڑا ہے یا پھر پاؤں میں گرا ہوا ہے۔ اس کے کزن اور دوسرا شریکہ اس کی انہی حرکتوں کی وجہ سے نالاں تھے۔ وہ راتوں کو سویا سویا ہی بڑبڑانے لگتا تھا اور کبھی کبھار کہکہے لگا کر ہنسنے لگتا تھا، اور بعض اوقات تو اخیر ہی ہو جاتی وہ سویا سویا ہی اونچی آواز میں رونے لگتا تھا، جس سے اس کے تمام خاندان کی نیند خراب ہو جاتی تھی۔ ان کا دل چاہتا تھا کہ وہ اس وقت منو کو قتل کر دیں مگر جگو دادا کی دہشت آڑے آ جاتی تھی۔ آج کی بات نے تو جگو دادا کے بھی ہوش اڑا دیے تھے، وہ بھی کنکھیوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ منو ایک بار پھر عرض گزار تھا، آپ نے تو مجھ سے بہت دور ڈیرا لگا لیا ہے مگر آپ کی محبت میں یہ سفر طے کروں گا، میں ہار نہیں مانوں گا۔ اس کی شریکہ میں کزنوں کی بہتات تھی، ان میں ببلو اور جلو بھی تھے جو اس سے خدا واسطے کا بیر رکھتے تھے۔ ابھی جلو اس کی بات سن کر ببلو کے قریب ہوا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ میں اس سالے کے روز روز کے ڈراموں سے تنگ آ گیا ہوں۔ ببلو کا کہکہا نکل گیا۔ اب نیند تو سب کی خراب ہو چکی تھی۔ میری 2-3 سٹیج ایکٹروں کے گھروں کی منڈیر پر بیٹھک ہے، اگر کہو تو ان میں سے کسی ایک سے بات کروں؟ جلو بھی اس کی بات میں تائیدی انداز میں سر ہلاتا ہوا بولا، ویسے میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ منو انسانوں سے بھی بڑا اداکار ثابت ہو سکتا ہے۔ ببلو کا پھر نکلتا ہوا کہکہا یکدم تھم سا گیا۔ وہ منو کی طرف دیکھنے لگا جس کے چہرے کی رنگت زرد ہونے لگی تھی، اس کے کمزور اور ناتواں پر کانپنے لگے تھے، اس کا سر ہلنے لگا۔ ببلو نے جلو سے سرگوشی کی، وہ چاچی کو جگا کر بتا دے کہ اس کا چہیتا کتنا بڑا ڈرامہ باز ہے۔ مگر دوسرے ہی لمحے منو کی چیخ نے باقی چند سوئے رہنے والوں کی بھی نیندیں حرام کر دیں۔ اس کی چیخ سے سب کے دل دہل گئے تھے۔ ایک تو صبح کا خودکش دھماکہ اور پھر رات کو منو کے ڈراموں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اس نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولیں تو اسے لگا کہ وہ اندھا ہو گیا ہے، مگر آہستہ آہستہ اس نے ماحول سے دل اور دماغ کا رشتہ جوڑا تو اس نے اپنے خاندان والوں کی خونخوار آنکھیں دیکھ کر کانپنا شروع کر دیا۔ اوئے، یہ جگو دادا کی اوئے تھی۔ منو کے ماں باپ کانپ کر رہ گئے، کیونکہ آج تک کسی کی بھی اتنی جرت نہ تھی کہ دادا کے سامنے دم مارنے کی جرت کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ سونی اور چندو دادا کی طرف فکر مندی سے دیکھ کر رہ گئے۔ کیا ہوا ہے تجھے؟ جگو دادا کی دہشت بھری آواز گونجی تو گھونسلے کا تمام ماحول رات کی اس پچھلے پہر میں نئے تماشے کا منتظر ہو گیا۔ کچھ نہیں دادا جی، منو حوصلہ کر کے بولا، نیند میں مجھے ایسا لگا کہ سانپ آ گیا ہے۔ اس کی بات سن کر سب کو واقعی سانپ سونگ گیا تھا، کیونکہ وہ اپنے گھونسلے میں بھی محفوظ نہ تھے، اور پھر آج کے واقعہ نے تو ان سب کو دہلایا ہوا تھا۔ منو کی بات سن کر جگو دادا بھی لرز گیا، مگر اپنا روب داب بھی تو قائم رکھنا تھا۔ وہ منو کی ماں سوہنی کی طرف دیکھتا ہوا بولا، سوہنی اس سے کہہ دو، بلکہ کوئی سو رہا ہے تو اسے بھی بتا دینا، صبح سے کوئی بھی ایک دن کے لیے دانا کی تلاش میں نہیں جائے گا۔ سب اس کی طرف دیکھ کر رہ گئے۔ گھر میں پڑا ہوا راشن استعمال کریں گے اور جگو دادا اپنی عادت کے مطابق آدھی بات کر کے خاموش ہوا تو منو کو بے چینی اور بے قراری ستانے لگی۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑایا، یہ سالہ بڈھا سسپینس بہت پیدا کرتا ہے، آگے کچھ مر بھی کچھ تو بکو۔ وہ ان الفاظ کو اپنے دل میں ہی دفن کرتا ہوا جی جان سے دادا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ صبح اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ منو اس گھر میں رہے گا یا نہیں۔
جگو دادا نے یہ بم سونی اور چندو پر گرایا تو ان کے چونچ پھڑپھڑا کر رہ گئی، مگر دوسرے تمام خاندان والوں نے ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں مبارکباد دی۔ سونی نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو چندو نے اسے اشارے سے منع کر دیا، مگر وہ ماں تھی، دل کی بات ہونٹوں تک لانے کی جرت کر گئی۔ میں منو کو سمجھانے کی کوشش کروں گی بابا۔ سب نے سونی کی جرت پر لان تان شروع کر دی، لیکن جگو کی ایک ہی جھڑکی نے سب کو پر جھاڑنے پر مجبور کر دیا۔ تم ماں ہو، تمہیں اپنے بچے کی صفائی میں دلیل دینے کا پورا حق ہوگا اور پورا موقع دیا جائے گا۔ اس نے سب کی طرف دیکھا اور پھر گونجدار آواز میں بولا، بس اب صبح ہی بات ہوگی، عدالت لگے گی اور مجرم حاضر ہوگا۔ جگو کی آخری بات نے ان سب کی زبانوں پر تالے لگا دیے، مگر دشمنوں کے دلوں میں خوشیاں ناچ رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں سے خوشی کی وجہ سے نیند دور ہو گئی تھی، جبکہ سونی اور چندو غم اور فکر کی وجہ سے جاگنے لگے۔ منو کو کوئی پرواہ نہ تھی، مگر اس کی پرواہ کرنے والی اور اس کے عشق میں لڑنے والی خاندان کی سب سے خوبصورت کبوتری چاندنی بھی غمگین اور پریشان ہو گئی تھی۔ سونو کے آنسو نکل کر اس کے وجود کو گیلا کر گئے، مگر منو نے دیکھ لیا تھا، ان دو آنسوؤں سے منو کا وجود پگھل گیا۔ وہ مغموم اور اداس نظروں سے ماں باپ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ مدھم چال چلتا ہوا آ کر سونی کے قدموں میں لیٹ گیا۔ وہ لوٹنے لگا، اس کا انداز ایسا تھا کہ وہ کبوتروں کے خاندان کا نافرمان اور نکھٹو ہے۔ وہ اپنی غلطی کی وجہ سے والدین کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے۔ وہ معافی مانگنے والے انداز میں سونی کے قدموں میں لوٹ رہا تھا، مگر آنکھوں سے ندامت اور شرمندگی کا سیلاب جاری تھا۔ ہو سکتا ہے کہ میری اس گھر میں یہ آخری رات ہو، وہ آہستگی سے بولا تو سونی نے تڑپ کر اسے اپنے پروں میں چھپا لیا۔ سردیوں کی سرد رات میں اس نے ماں کی ممتا کے گرم پروں کی حدت محسوس کی تو آنکھوں نے آنسوؤں کے سیلاب کے بند توڑ دیے۔ وہ ہولے ہولے کانپنے لگا۔ آج تک وہ ممتا کی اس محبت بھری حدت سے نا آشنا ہی رہا تھا۔ اس کا وجود پگھلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سونی کانپتی ہوئی آواز میں بولی، میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی منو۔ چندو بھی منو اور سونی کو دلاسا دیتا ہوا بولا، میں برادری میں تمہاری وکالت کروں گا، میں بہت پڑھا لکھا ہوں۔ چندو کے ہونٹوں پر کرب کی لکیر بن گئی تھی۔ منو نے دکھ سے باپ کی طرف دیکھا اور کربناک آواز میں بولا، بابا میں جوان ہوں اور تمہاری اولاد بھی، اگر آپ میری وکالت کرو گے تو برادری والے آپ کو بھی برادری سے نکال دیں گے۔ آپ اس بڑھاپے میں کہاں دھکے کھاتے پھریں گے؟ سونی کرب سے بولی، منو میرے بچے، تجھے کیا تکلیف ہے؟ مجھے بتا، میں تیری ماں ہوں۔ وہ ماں کی ممتا پر قربان ہوتا ہوا اس کی نگاہوں میں دیکھنے لگا، جہاں پیار اور محبت کا بے لوث سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ میرے درد کا درماں یہ پرندے نہیں ہیں۔ وہ دور اداسی سے سڑک کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کا انداز کھویا ہوا تھا۔ میں اس بستی کا باسی ہی نہیں ہوں، میری منزل کہیں اور ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے تو جگو کے کھنگورے نے انہیں خاموش ہو جانے پر مجبور کر دیا۔ ان تینوں کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ آج صبح نہ ہونے کی دعا کرنے لگے، جبکہ شریکہ من ہی من میں خوشی مناتا ہوا صبح 2 گھنٹے پہلے ہو جانے کی دعا میں مشغول ہو گیا۔ ہماری گھٹی میں محبت اور عشق نام کی کوئی شیرنی نہیں ہوتی مسٹر احمد سبحانی۔ نوجوان اور ہزاروں دلوں پر راج کرنے والی خوبصورت طوائف حیا نے ایک مغرور ادا سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ نشے میں دھت لڑکھڑاتا ہوا اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی کوشش میں دھڑام سے گر پڑا۔ اس نے کھڑا ہونے کو ایک مشکل کام جانا اور وہیں بیٹھے بیٹھے ہی حیا کی بات کا جواب دینے کا فیصلہ کیا۔ میں عشق و محبت کا سوداگر ہوں مس حیا، وہ کھسیانی ہنسی سے بولا، جس طرح مٹھائی بیچنے والا اس کی خوشبو سے اکتا گیا ہوتا ہے۔ بالکل میں بھی عشق و محبت کا بیوپار کرتے کرتے تنگ آ گیا ہوں۔ وہ اپنے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے پر قابو پاتا ہوا بولا، میں نشہ کی حالت میں ایک چیز کبھی نہیں بھولتا۔ پوچھو کیا؟ اس نے اپنا سوال حیا کی ذہانت کی ٹوکری میں پھینکا تو وہ حیرت سے بولی، کیا نہیں بھولتے؟ یہی بات نہیں بھولتا کہ میں عشق و محبت کا سوداگر ہوں۔ میں جس سے محبت کروں کبھی بھی اس کے جسم کو نہ چھوؤں، بالکل اسی طرح جس طرح مٹھائی بنانے والا خود مٹھائی نہیں کھاتا۔ حیا اس کی اس بات پر اسے داد دے کر رہ گئی۔ وہ گزشتہ 1 سال سے اس کا گانا سننے آ رہا تھا، مگر اس نے کبھی بھی حیا کو چھوا تک نہ تھا۔ وہ دوسرے عام تماش بینوں سے بالکل الگ تھا۔ وہ کبھی نشہ کی زیادتی پر بھی آپے سے باہر نہ ہوا تھا۔ احمد سبحانی، حیا نے اس کا پورا نام اس کی فرمائش پر ہی لینا شروع کیا تھا۔ بولو، وہ نشے سے مخمور نگاہیں اوپر کرتا ہوا بولا۔ حیا کے پنکھڑی جیسے ہونٹ واہ ہوئے تو احمد سبحانی کے دل کو دھچکا لگا۔ وہ شیطان کی سوار کو سہ گیا۔ کب تک اس کوٹھے پر آتے رہو گے؟ حیا کے اس سوال پر اس کا قہقہا اتنا جاندار
تھا کہ اس کوٹھے کی ہر ایک چیز حیرت و استعجاب سے مبتلا ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مخملی اور قیمتی پردے اس کی حالت زار پر افسوس کرنے لگے کہ آج احمد سبحانی بھی کچھ زیادہ ہی پی گیا۔ ڈھولکیاں اور طبلے قیمتی فانوس بھی حیرت سے اس کی طرف دیکھ کر رہ گئے، کیونکہ حیا بھی محو حیرت تھی کہ آج تک کسی نے بھی احمد سبحانی کو سوائے مسکراتے ہوئے نہ دیکھا تھا، مگر حیا نے کون سا انوکھا سوال کر دیا کہ وہ پرزور قہقہہ لگانے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے کبھی بھی دوسرے تماش بینوں کی طرح بڑکیں نہیں ماری تھیں۔ مس حیا، اس بار وہ اٹھ کھڑا ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ جب تک تمہارے گھنگرو تمہاری جوانی اور شباب کا ساتھ دیتے رہیں گے، میں اس کوٹھے پر آتا رہوں گا۔ وہ پھر گرنے لگا تو حیا نے اپنا نازک سا ہاتھ سہارا دینے کے لیے آگے بڑھایا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ حیا دل محسوس کر رہ گئی۔ اس کی دلی خواہش تھی کہ وہ ایک بار اسے چھو لے۔ اس نے دل کی بھڑاس اگلا سوال کر کے نکالی۔ خود کو محبت و عشق کا سوداگر کہتے ہو، آج تک کتنی محبتیں بیچی اور خریدی ہیں تم نے؟ وہ اس سوال پر کانپ گیا۔ اس کے چہرے پر پسینے کے چند قطرے نمودار ہوئے، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ مس حیا، تم ایک طوائف اور بقول تمہارے تمہیں اس بات کی گھٹی دی جاتی ہے کہ تماش بین کی جیب پر نظر رکھو۔ معاف کرنا، یہ سوال تمہاری زبان سے نکل کر خوبصورت تو ہوا ہے، مگر… وہ جان بوجھ کر خاموش ہو گیا تو حیا کی بے قراری بول اٹھی۔ مگر کیا؟ کسی تماش بین کے عشق میں گرفتار ہو جانا تمہارے پیشے کی توہین ہے، مگر یہ کہ سوال تمہارے منہ سے جچا نہیں۔ کائنات کا ہر رنگ وجود زن سے ہے، اور محبت و عشق بھی حسن زن کے محتاج ہیں۔ وہ مغرور ادا سے بولی۔ وہ غور سے اس کو دیکھنے لگا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اسے پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ زن، زر، زمین، کائنات کے 3 جھگڑے ہیں، اور انسان کی محبت بھی ان 3 ناموں کے گرد گھومتی ہے، مگر میری محبت اور میرا عشق ان تینوں جھگڑوں سے بالا تر ہے۔ میں اپنے اندر کے انسان سے عشق کرتا ہوں۔ یہ سن کر وہ طنزیہ انداز سے بولی، کیا خوب عاشق ہو تم بھی، جب تمہارا عشق کہتا ہے شراب پی لیتے ہو۔ جانتے ہو احمد سبحانی، وہ گھوم کر اس کے سامنے آئی اور پرجوش انداز میں بولی، جو اپنے اندر کا عاشق ہے وہ اس کا مطیع بھی ہے، اور کوئی بھی محبوب ایسا نہیں ہوتا جو اپنے عاشق کو شراب جیسی لعنت کا مشورہ دے۔ جاؤ احمد سبحانی، جاؤ، جا کر کوئی ایسا محبوب ڈھونڈو جو طوائف نہ ہو، جو شرابی نہ ہو، جو ہر عیب سے پاک ہو۔ جاؤ۔ احمد سبحانی کی چرخی گھوم گئی تھی۔ وہ ایک طوائف کی باتیں سن کر لرز گیا تھا، مگر جواب ضروری تھا۔ مگر میں نے کبھی بھی اپنے اندر کے عاشق کے کہنے پر تمہیں چھوا نہیں۔ میں اس کا مطیع نہیں ہوں، اور نہ ہی میں اس کا غلام ہوں۔ تو پھر شراب کیوں پیتے ہو؟ وہ تنک کر بولی۔ حالانکہ احمد سبحانی بھی دوسروں کی طرح اس کے گانے کا چاہنے والا تھا، اسے یہ ہمدردی کیوں ہونے لگی کہ وہ اسے شراب سے منع کرے؟ شراب، تماش بین اور طوائف تینوں ازلی اور ابدی دوست ہیں، مگر تینوں ہی بے وفا ہیں۔ جب جیب خالی ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے طوائف تماش بین کا ساتھ چھوڑتی ہے، اور پھر بوتل میں میسر ہونے والی شراب پیمانے تک پہنچتی ہے، اور پھر وہ بھی ختم۔ میں ان چیزوں سے عشق نہیں کرتا، بلکہ وقت گزارتا ہوں۔ یہاں جتنے بھی محبت کرنے والے ہوں گے، گردنوں میں غم کے توق ڈالے ہوں گے، گردنوں میں غم کے توق ڈالے ہوں گے۔ وہ بڑبڑاتا ہوا حیا کے کوٹھے کی سیڑھیاں اتر گیا۔ اسے کوٹھے کے گرم ماحول میں بالکل پتہ نہیں چلا تھا کہ باہر موسم کی کیا پوزیشن ہے۔ اس نے تیز برسنے والی بارش میں اپنے آپ کو بھگویا تو اس کی مخمور آنکھیں کچھ دیکھنے کے قابل ہوئیں۔ بارش سے بچ کر چلنے والے راہگیر اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ رات کے پچھلے پہر سردی میں وہ بارش سے نہا رہا تھا۔ اس کی عجیب ہی منطق تھی، اسے کسی کی پرواہ نہ تھی۔ وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے جی رہا تھا۔ بارش میں اچھی طرح نہانے کے بعد وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا اور بارش میں گاڑی گھر کی طرف بھگا دی۔ اس کو ٹھنڈک کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ جلد از جلد گھر پہنچ کر کپڑے تبدیل کرنا چاہتا تھا۔ بارش سے بچ کر چلنے والے راہگیر اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ رات کے پچھلے پہر سردی میں وہ بارش سے نہا رہا تھا۔ اس کی عجیب ہی منطق تھی، اسے کسی کی پرواہ نہ تھی۔ وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے جی رہا تھا۔ بارش میں اچھی طرح نہانے کے بعد وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا اور بارش میں گاڑی گھر کی طرف بھگا دی۔ اس کو ٹھنڈک کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ جلد از جلد گھر پہنچ کر کپڑے تبدیل کر کے کمبل میں گھسنا چاہتا تھا، مگر ایک موڑ مڑتے ہی اسے یکدم بریک لگانے پڑے۔ گاڑی اس شخص کے بالکل قریب جا کر رک گئی جو اچانک سڑک کے درمیان آ گیا تھا۔ وائپر چل رہے تھے۔ احمد سبحانی نے دیکھا کہ کوئی مخبوط الحواس شخص ہے، مگر اس کا چہرہ بہت روشن تھا۔ وہ اس کی طرف والی کھڑکی کے پاس آیا۔ اس نے کچھ کہا، مگر احمد سبحانی کو اس کی بڑبڑاہٹ سنائی نہ دی۔ اس نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا تو باہر کھڑے شخص کی آواز سنائی دی،
این، تم این ہو، وہ کاف ہے، تو پھر شین کہاں ہے؟ احمد سبحانی کی سمجھ سے یہ الفاظ اور اس شخص کا سوال بالا تر تھا۔ وہ کچھ نہ سمجھ پایا تو مخبوط الحواس شخص نے آنکھیں بند کر لیں۔ احمد سبحانی نے گاڑی کا شیشہ اوپر کرنے کے لیے بٹن دبایا، مگر شیشہ تو اس شخص نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ بٹن نے کچھ کام نہ کیا۔ اچانک اس نے آنکھیں کھول دیں۔ شین اب انسان کو نہیں ملے گا، وہ مجھے مل گیا ہے۔ یاد رکھنا، تم این ہو، وہ کاف ہے، تم این ہو، وہ کاف ہے۔ وہ شخص ایک طرف چلا گیا تو شیشہ بغیر بٹن دبائے ہی یکدم بند ہو گیا۔ احمد سبحانی چونک گیا۔ اس نے گاڑی تیزی سے بھگائی اور گھر جا کر ہی سانس لیا۔ تم جب سے پیدا ہوئے ہو اس پرسکون گھر کا ماحول خراب اور بے سکون ہو گیا ہے۔ منو کے تایا نے اس پر پہلا اعتراض لگایا تو چندو نے دکھ سے بھائی کی طرف دیکھا، مگر اس کی زہریلی زبان سے مزید زہر اگلنا شروع ہو گیا۔ تمہاری بد دماغی ہماری برداشت کی حدیں پار کر گئی ہے۔ اب ہمارا تمہارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ چندو، سوہنی اور چاندنی کے دل میں یہ الفاظ کھب رہے تھے، مگر منو خاموش تھا۔ وہ ذہنی طور پر ان الفاظ کو سننے اور برداشت کرنے کے لیے تیار تھا۔ جگو دادا نے خاموشی سے تایا کا بیان سنا اور مجمع پر نظر ڈالی۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ جیسے وہ محض اسی بنا پر منو کے خلاف فیصلہ نہیں دے سکتا۔ دادا جی، جلو آگے بڑھا اور اپنا شریکہ ظاہر کرتا ہوا بولا، یہ بابا جی کے گنبد پر بھی نہیں بیٹھتا۔ جگو دادا کو اس بات میں وزن لگا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب ببلو کی باری تھی۔ یہ گھر کے دوسرے لوگوں کے لیے کبھی بھی کوئی دانہ دن کا نہیں لایا۔ دادا جگو کی عدالت لگی ہوئی تھی۔ منو سر جھکائے اپنی چونچ کو بند کیے ہوئے افسردہ بیٹھا تھا۔ چندو اور سوہنی کی آنکھیں جھلملا رہی تھیں۔ وہ اپنے بھتیجوں کو دیکھ رہے تھے جن کی چونچیں ان کے بچے کے خلاف کھلی ہوئی تھیں۔ ان بچوں کو انہوں نے بھی بڑی محبت اور محنت سے پالا تھا، مگر آج اپنے پرائے کی پہچان ہو رہی تھی۔ یہ راتوں کو چیخیں مار مار کر ہمیں نیند سے بیزار کرتا ہے، جس سے ہمارے دل دہل جاتے ہیں۔ وہ سب اس وقت اپنے گھونسلے میں تھے۔ صبح بہت خوشگوار تھی۔ پروردگار نے اپنی رحمتوں سے بادلوں کا منہ دھویا تھا۔ اب نیلا آسمان پوری آب و تاب سے اپنا چوڑا چکلا سینہ پھیلائے دنیا پر پڑنے والی بپتاؤں کو دیکھ اور سن رہا تھا۔ منو نے بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھا، مگر وہ اس پار بیٹھے ہوئے خالق کائنات کو نہ دیکھ سکا۔ بس اس کا احساس تھا کہ وہ بھی منو کو دیکھ رہا ہے۔ اس کی تھکی ماندی نظر لوٹ کر اس بڑی ٹہنی پر آ کر ٹھہر گئی جس پر آج کی عدالت کا منصف جگو دادا بیٹھا ہوا تھا۔ تم سرکار سید لسوڑی شاہ کے گنبد پر کیوں نہیں بیٹھتے؟ تمہیں معلوم ہے تمہاری اس حرکت سے ہماری نسل بدنام ہوگی اور ہمارا عشق ہم سے نادم و شرمندہ ہوگا۔ ہماری تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے اللہ کے ان نیک بندوں سے انتہا کی حد تک عشق کیا ہے اور تم ہمارے تاریخی عشق کو بدنام کرنا چاہتے ہو۔ جگو دادا نے الزامات کی تفصیل بتانا شروع کی تو چاندنی تڑپ کر منو کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ حسب معمول خاموش تھا۔ تم گھر میں ہمیشہ خالی چونچ آتے ہو، چھوٹے بچوں کے لیے کوئی دانہ دن کا بھی نہیں لاتے۔ جگو دادا نے الزامات دہرانے شروع کر دیے۔ تم پر کبھی کبھار غشی کے دورے بھی پڑتے ہیں جو دوسروں کے لیے مہلک بھی ہو سکتے ہیں۔ میں تمہیں اپنا فیصلہ سنانے سے پہلے اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا اور ان الزامات کے جواب دینے کا پورا موقع دیتا ہوں۔ جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہہ لو۔ جگو دادا نے خاموشی اختیار کرتے ہوئے سب کی طرف دیکھا اور نظریں منو کی طرف لگا دیں۔ منو جانتا تھا کہ جگو دادا کو ان تمام باتوں کی تفصیل ببلو اور جلو پہنچاتے رہتے ہیں۔ میں اگر منو کو نہ دیکھوں گی تو مر ہی جاؤں گی۔ چاندنی کے یہ الفاظ اس کی زبان سے ادا ہونے کی بجائے گولا سا بن کر آنکھوں کے راستے آنسوؤں کے ذریعے بہہ نکلے۔ چندو اور سوہنی کی بے قراری دیدنی تھی۔ وہ بار بار اپنی جگہ پر بے چینی سے پہلو بدل بدل کر بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ آپ اپنا فیصلہ سنائیے۔ منو نے پہلی بار چونچ کھولی تو سب کی نظریں اس کی طرف اٹھ گئیں۔ مجھے آپ کا ہر فیصلہ قبول ہوگا دادا جی۔ ببلو نے جلو کے کان میں سرگوشی کی۔ دیکھو کس ٹھٹائی اور بے شرمی سے زبان چلا رہا ہے۔ جگو دادا نے ان کو اپنی کرخت آواز سے جھڑکا اور منو سے مخاطب ہوا۔ یہ خاندانی عدالت ہے اور اس عدالت کے قانون کے مطابق تم کو اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ ریت برسوں سے چلتی آ رہی ہے کہ مجرم کو صفائی کا پورا موقع دیا جائے گا۔ اسے جواب دینا ہوگا بابا۔ تایا نے پھر تیر پھینکا۔ ورنہ ہمارا عشق بدنام ہوتا رہے گا۔ کل کو پھر کوئی سرپھرا اسی طرح خاندان کی بدنامی کا سبب بن سکتا ہے۔ منو نے تایا کی زبان بند کرانے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا، میں ضروری نہیں سمجھتا کہ ہر سوال کا جواب دوں۔ آپ کو جو کرنا ہے کر لو۔ منو کے اس جواب نے گھونسلے میں انتشار برپا کر دیا۔ ہر زبان پر اس کی بد زبانی کا چرچا ہونے لگا تو سوہنی نے بیٹے کی دیدہ دلیری کو دل ہی دل میں داد دی، مگر خاندانی روایت کے مطابق اس کو جھڑکی ماری۔ منو تم بدتمیز ہو گئے ہو۔ خاندان کے بڑوں کی عزت کا لحاظ کرو
اور جیسا بابا جی کہہ رہے ہیں ان کی باتوں کا جواب دو۔ وہ بھی جانتا تھا اس کی ماں خاندان کے ہاتھوں مجبور ہے۔ وہ ماں کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے بولا، پیاری ماں۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی آنکھوں کی بستیوں نے آنسوؤں کے سیلاب کے بند کھول دیے۔ میں نے جب اس گھرانے میں آنکھ کھولی تو میں بہت خوش تھا، کیونکہ میرے پاس بھی رشتے ناتے موجود تھے جو مجھے باہر کی دنیا میں اڑان بھرنے کے لیے جن سہاروں اور تجربوں کی ضرورت تھی ان میں میری رہنمائی کر سکتے تھے۔ اب ہر کوئی منوں کی بات توجہ سے سن رہا تھا، کیونکہ اس کے بعد اس نے چلے جانا تھا۔ لیکن میں نے جب اڑنے کے لیے خاندان کے ان بڑوں کا سہارا لینا چاہا تو ہر کسی نے میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ میں نے جب بھی کوئی سہارا ڈھونڈنا چاہا مجھے نفرت سے دھتکار دیا گیا۔ یہ بھی نہیں بتایا کہ میرا قصور کیا تھا اور آج تک کیا ہے۔ منو کی آواز پھٹ گئی تو ببلو کی ترکش سے ایک اور تیر آیا۔ ہمیں تمہارے گزرے ہوئے حالات اور ساری عمر سے کچھ نہیں لینا دینا۔ سب نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی تو وہ اور شیر ہوتا ہوا بولا، بس ان سوالوں کے جوابات دو جو تم سے دادا جی نے کیے ہیں، تاکہ وہ اپنا اہم فیصلہ سنائیں۔ چندو اور سونی پر رشتہ دار کا نیا چہرہ کھل رہا تھا۔ میں خود ہی اس ماحول میں نہیں رہنا چاہتا، منو نے جواب دیا تو جگو دادا اس جواب کی تفصیل سننے کے لیے بے تابی سے بولا، مگر کیوں؟ جگو کا مختصر سا سوال سن کر منو کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکان پھیل گئی۔ یہ آپ پوچھ رہی ہیں دادا جی؟ جگو کھسیانہ ہو گیا۔ ہاں، تو پھر دل پر ہاتھ رکھ کر سنو، مجھے اس شہر اور ماحول سے وحشت ہوتی ہے، مجھے خوف آتا ہے، ڈر لگتا ہے۔ میں جب دیکھتا ہوں کہ اسلام کے نام پر مسلمان اپنے ہی بھائی کو قتل کرنے کے لیے اپنے جسم کے ساتھ ہزاروں گرام بارود باندھ کر آزادانہ اور بے خوف گھوم رہا ہے، کوئی بھی حکومت اس کا سدباب نہیں کرتی۔ ہر کوئی اپنا پیٹ بھر کر رات کو سو جاتا ہے اور پھر صبح کو نئے سرے سے اس ملک کو کھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، مگر آج تک کسی نے بھی اس خودکش حملہ آور سے یہ پوچھنے کی جرت نہیں کی کہ وہ کس مجبوری کے تحت نام نہاد جہادی بن گیا ہے۔ منو اپنی سانس درست کرنے کے لیے رکا تو جلو نے لقمہ دینا ضروری سمجھا۔ اس سارے کام سے تمہارا کیا تعلق؟ تم تو انسان نہیں ہو۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ کام انسان کر رہے ہیں؟ منو نے آنکھیں نکال کر اسے گھورا تو وہ خاموش ہو گیا۔ یہ خونخوار بھیڑیے ہیں جو ہر روز اپنی محکوم رعایا کا خون پینے کے لیے نت نئے بہانے تراشتے ہیں، ہسپتالوں میں غریب اور نادار مریضوں کے گردے بیچ کر کھا جاتے ہیں، مساجد اور مدرسوں میں مذہب اور اسلام کے نام پر اور قرآن کے نام پر چندہ لے کر لاکھوں روپیہ ڈکار لیتے ہیں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ میں ان حکمرانوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بم حملوں میں مرنے والے لواحقین کو جو مالی امداد کے چیک دے کر ان کے زخموں پر پھا رکھنے کی بھونڈی کوشش کی جاتی ہے، کیا اس سے مرنے والا واپس آ جاتا ہے؟ میرے خیال میں کوئی بھی ایک دوسرے کو نہیں پوچھ سکتا، کیونکہ ہر کسی نے خزانہ کھایا ہوا ہے۔ منو اپنی آخری بات پر زور دے کر خاموش ہو گیا تو تایا کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ یہ حکومتوں اور انسانوں کے معاملے میں تم اپنی فکر کرو اور ادھر ادھر کی باتوں میں الجھا کر عدالت کا وقت برباد مت کرو۔ تایا نے جگو دادا کی آشیرواد کا اشارہ پا کر پرانا سوال دہرایا، تم بابا سید لسوڑی شاہ کے گنبد پر کیوں نہیں بیٹھتے؟ کیا تم بزرگوں کے آداب و احترام بھول گئے ہو؟ آداب تو آپ سب لوگ بھول گئے ہیں۔ منو نے سب کو ہی رگڑ دیا تو سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ میں نے کہا تھا دادا جی کہ آپ فیصلہ سنا کر اپنی جان مجھ سے چھڑوا لیں، تفصیل میں نہ جائیں، مگر آپ کو ان کا ڈر تھا کہ اگر میں منو کو گھونسلہ میں رکھوں گا تو آپ کو اپنا ہر روز والا بھتہ نہیں ملے گا۔ منو کی گستاخی حد سے بڑھنے لگی۔ تم انتہائی بدتمیز اور نامعقول ہو، تمہیں خاندان والوں کی عزت کا پتہ نہیں، تم سادات اور اولیاء کا احترام کیا جانو؟ جگو دادا کی سرخ آنکھوں نے باغی منو کو گھور گھور کر جرم بڑھنے کا اندیا دینا شروع کر دیا۔ جلدی سے بکو کے گنبد پر کیوں نہیں بیٹھتے ورنہ ابھی آگ لگوا دوں گا۔ سونے کی ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ وہ ملتجیانہ نگاہوں سے بیٹے کی طرف دیکھنے لگی۔ گنبد پر بیٹھنے سے پہلے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ صاحب مزار اپنے گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ منو کا جواب شروع ہوا تو سب کی ہوا نکلنا شروع ہو گئی۔ کبھی نیچے دیکھنے کی بھی کوشش کی ہے یا صرف گنبد اور درگاہوں پر گند ڈالنا ہی سیکھا ہے؟ جگو سرخ آنکھوں پر قابو پاتا ہوا بولا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ ہم بدتمیز ہیں؟ ہاں ہاں، تم بدتمیز بھی ہو اور گستاخ بھی۔ منو کی گستاخی ان سب پر گراں گزر رہی تھی، مگر وہ اس لمحہ مجرم تھا اور اپنی صفائی میں جو کچھ کہنے والا تھا ان سب کو سننا مجبوری تھا۔ صاحب مزار کی عزت و تکریم کا احساس نہیں ہے تم سب کو؟ کبھی بھی یہ خیال نہیں کرتے کہ صاحب مزار نیچے اپنے گھر میں نماز اور قرآن پڑھنے میں مصروف ہوتے ہیں اور تم ان پر گند ڈالتے ہو؟ شرم آنی چاہیے تم کو اپنے آپ کو عاشق کہتے ہوئے۔ ڈھنڈورا تو پیٹتے ہو کہ ہم تاریخی طور پر ولیوں اور سادات کے عاشق ہیں،
مگر افسوس ہے کہ ان کے گھروں سے کھا کر ان کے گنبدوں پر بیٹھ کر گندگی پھیلاتے ہو۔ ایسا کرتے وقت تمہارا عشق تمہیں ملامت نہیں کرتا؟ منو کی باتیں سن کر سب کو سانپ سونگ گیا تھا۔ چاندنی نے فخر سے منو کی طرف دیکھا اور اپنی گردن اکڑا کر بیٹھ گئی۔ مگر میں نے جب سے سید لسوڑی شاہ سرکار کو اپنی ڈھیری کے نیچے قرآن پڑھتے دیکھا ہے، میرا ضمیر مجھ سے میرے عشق کی گہرائی اور سچائی کے متعلق سوالات کرتا ہے۔ میں تمہاری طرح بے ضمیر اور جھوٹا عاشق نہیں ہوں، اور نہ ہی اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں کہ میں تاریخی عاشق ہوں۔ میں تو آج کی نسل سے تعلق رکھنے والا ان کا ادنا غلام ہوں۔ اس کا اشارہ ببلو، جلو اور دیگر ان پرندوں کی طرف تھا جو اس کے ہم عمر تھے اور اس سے خار کھاتے تھے۔ اس کی بات سن کر تو ایک بار سب کا دل دہل گیا۔ انہوں نے کبھی بھی اس بات پر دھیان نہیں دیا تھا کہ صاحب مزار کی کیا مصروفیات ہیں، لیکن اپنی بات پر اڑے رہنے والے ببلو اور جلو نے ایک تیر پھینکا۔ تم ہمارے ہم عمر، ہمیں جو چیز چاہے کہہ لو، مگر تمہیں یہ حق ہرگز نہیں پہنچتا کہ تم دادا جی کی بھی توہین کرو۔ سب نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ وہ اپنے بڑھتے ہوئے حمایتیوں کی تعداد سے اور بھی شیر ہو گیا۔ سینہ تان کر آگے بڑھا اور جگو دادا سے بولا، دادا جی اس سے پوچھے کہ اس کے پاس وہ آنکھیں کہاں سے آئیں کہ اس نے سرکار سید لسوڑی شاہ کو اپنی ڈھیری کے اندر قرآن کریم کی تلاوت میں مگن دیکھ لیا۔ ببلو بہت دور کی کوڑی لایا تھا۔ اس کے اس نقطۂ اعتراض پر منو کو دلیل دینی تھی، مگر ایک بار تو خاندان میں ببلو کی واہ واہ ہو گئی تھی۔ سونی نہ جانے کیوں مطمئن نظروں سے بیٹے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ منو آگے بڑھا اور ببلو سے مخاطب ہوا، کبھی عاشق سے ملے ہو؟ اس کا سوال سن کر شرارتی بچوں نے کہکہے لگائے تو ببلو بھی مسکراتا ہوا بولا، ہاں کئی بار، کئی قسم کے عاشقوں سے ملا ہوں۔ اوہ! منو کی توپ نے ایک اور گولہ خاندان کی طرف پھینکا۔ میں کئی قسم کے عاشقوں کی بات نہیں کر رہا، میں کائنات کے پہلے عاشق کی بات کر رہا ہوں۔ اس بار منو کی مدلل گفتگو سن کر سب کو سانپ ہی سونگ گیا تھا۔ اب اگر سانپ آ بھی جاتا تو وہ شاید نہ سہمتے اور نہ ڈرتے، کیونکہ منو کی بات نے ان کی پھٹیاں اکھیڑ دی تھیں اور ان کو لگتا تھا کہ وہ سب مردہ ہو گئے ہیں، ان کی روحیں فنا ہو گئی ہیں۔ وہ خود کو زندہ در گور محسوس کرنے لگے تھے، کیونکہ ان سب کو بخوبی علم تھا کہ منو کائنات کے پہلے عاشق اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو کسی بھی ذی روح کو رتی برابر شک نہ تھا۔ ذرہ ذرہ، ریزہ ریزہ، کنکر، پہاڑ، دریا، شجر، حجر، غرض کی کائنات کی ہر چیز کو اس کائنات کے پہلے عاشق نے اس بات کا پابند بنایا ہے کہ وہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے عقیدت و احترام سے پیش کرتے رہیں۔ اس جیسا عاشق نہ کوئی ہوا ہے اور نہ ہی کوئی ہوگا۔ عشق کی انتہا اور کیا ہوگی کہ جیسا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ویسا ہی بنا دیا۔ معراج کی رات عرش بریں پر بلوا کر دیدار سے نوازا، اور خود بھی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار اسی طرح کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ تمام باتیں مانی جو اس گناہ گار امت کی بخشش کا وسیلہ بن گئیں۔ وہ سب کے سب منو کی بات سے پریشان تھے، اور اب کوئی بھی جرأت نہ کر رہا تھا کہ منو سے کوئی سوال پوچھے یا پھر اس پر الزام لگائے۔ ببلو جو کچھ دیر پہلے سینہ چوڑا کر کے سونی، چندو اور چاندنی کو زج کر رہا تھا، اب اس کی ہوا نکل گئی تھی۔ منو اس کی سوچ سے بھی بڑا نکلا تھا۔ پھر اس خاموشی کو منو نے ہی توڑا، کیوں اب مر گئے ہو؟ اس کائنات کا ہر ایک ذرہ رب تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے، اسے ہم جیسوں کی عبادت کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ اس کی ثنا کے لیے اس کے ان گنت فرشتے موجود ہیں، مگر اس نے یہ تمام کھیل اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں رچایا ہے۔ کائنات کا پہلا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنا کر قلم توڑ ڈالا، نبوت ختم کر دی گئی۔ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر ان سے پہلے آئے، مگر کسی بھی نبی کی امت کو نماز جیسی پرسکون عبادت نہ ملی۔ اس نے معراج شریف کی رات یہ تحفہ اپنے محبوب کو دیا اور فرمایا کہ جو نماز پڑھے گا اس کو بخش دوں گا، کیونکہ نماز کے دوران اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کو لازم قرار دیا ہے۔ منو سانس درست کرنے کے لیے رکا تو اس کی ماں نے سب کی زبان بندی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے منو سے سوال کر دیا، تم نے یہ سب باتیں کہاں سے سیکھی ہیں منو؟ اب جگو دادا سمیت کوئی بھی ایسا نہ تھا جو اس سے بات کرتا۔ منو نے پہلی بار محسوس کیا کہ اب اس کی ماں کے سینے سے بھاری بوجھ اتر گیا ہے۔ وہ ماں کے پاس پہنچا تو چندو اور چاندنی بھی آگے بڑھ آئے۔ وہ پیار سے بولا، پیاری ماں، میں بھی عشق کی گلی کا ایک چکر لگا آیا ہوں، بس ایک ہی چکر۔ میری یہ کیفیت ایک چکر نے کی ہے۔ میں جس منزل کی جانب روانہ ہونا چاہتا ہوں، خواب میں دیکھتا ہوں کہ وہ منزل میری پہنچ سے بہت دور ہے۔
اور دور ہوتی جاتی ہے۔ میں اس منزل کی جانب بڑھتا ہوں تو میرے بازو شل ہو جاتے ہیں، مگر میں وہاں تک پہنچ نہیں پاتا، بس میں سوتے میں چیخنے چلانے لگتا ہوں۔ میں اپنی بے بسی پر دل کھول کر روتا ہوں۔ مجھ پر وجدانی اور پرسرور کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ میں اپنے آپ میں نہیں رہتا پیاری ماں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں اس کیفیت سے نکلنا نہیں چاہتا، مگر آپ سب کی نیندیں خراب ہو جاتی ہیں جو میرے لطف اور سرور کو بھی خراب کر دیتی ہیں۔ منو یہ کہہ کر خاموش ہوا تو چندو نے اسے اپنے پروں میں بھینچ لیا۔ اس کا بیٹا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، اس بات پر اسے فخر ہونے لگا۔ منو آہستگی سے باپ کی شفقت بھری گود سے الگ ہوا اور چاندنی کی طرف دیکھتا ہوا بولا، میں اس شہر میں نہیں رہنا چاہتا۔ چاندنی کا دل زور سے دھڑکا، وہ پہلی بار منو سے براہ راست مخاطب ہوئی۔ مگر کیوں منو؟ اس کا 3 لفظی سوال بہت کچھ منو کے دل و دماغ میں چھوڑ گیا۔ وہ دور خلاؤں میں گھورتا ہوا بولا، اس شہر میں موت اس طرح بٹ رہی ہے جیسے کوئی ہر روز خیرات بانٹ رہا ہو۔ زندگی کو ترس گئی ہے۔ میں کسی پرامن جگہ جانا چاہتا ہوں۔ پرامن جگہ تو اس کائنات میں کوئی نہیں ہے میرے بچے۔ چندو نے پہلی بار زبان کھولی۔ منو کی باتیں سن کر اس خاندان کے بزرگ جگو دادا کا دل بھی پسیج گیا تھا۔ وہ بھی آگے بڑھتا ہوا نگاہیں جھکا کر بولا، ہاں منو، اس دنیا میں کون سی جگہ ایسی ہے جہاں صاحب بہادر نے خون خرابہ نہ کروایا ہو، جو پرامن اور پرسکون ہو۔ جگو دادا کی آواز میں مٹھاس نے سب کو اندیا دیا کہ بازی پلٹنے والی ہے۔ اگر تمہاری نظر میں کوئی جگہ ہے تو ہمیں بھی بتاؤ، ہم سب اسی طرف ہجرت کر جاتے ہیں۔ جگو دادا کا آخری فکرہ جلتی پر تیل کا کام کر گیا۔ خاندان کے تمام کبوتر بول پڑے، اگر منو کے ساتھ ہی جا کر رہنا مرنا ہے تو پھر اتنا کھٹراگ پھیلانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم اس شہر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ جگو دادا کو پہلی بار اپنی سبکی محسوس ہوئی۔ وہ خاموش ہو کر اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ کچھ بھی کہنے کی ہمت نہ کر پا رہا تھا۔ منو کی مدلل گفتگو نے اس کی کیا پورے شریکے کی بولتی بند کر دی تھی۔ اب بھی منو ہی بولا تھا، سچے عاشق کی نگاہ آسمان کے پار جاتی ہے۔ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس و معطر کا ادنا سا غلام ہوں، مگر ان کی ذات اطہر سے عشق کا بھی دعوے دار ہوں۔ بس یہ انہی کی نگاہ ناز کا خاص کرم ہے کہ انہوں نے مجھے ایسی نگاہ عطا کی کہ میں سرکار سید لسوڑی شاہ کو قرآن کریم پڑھتے ہوئے دیکھ سکا۔ یہ تمہارے پہلے سوال کا جواب ہے۔ دوسری بات کا جواب دینے کے لیے وہ الفاظ کا ذخیرہ جمع کرتا ہوا چند ثانیے کے بعد بولا، اس کائنات میں ایک ایسا بھی شہر ہے جہاں امن اور سکون ہی سکون ہے۔ میں اس شہر کو اکثر خوابوں میں دیکھ چکا ہوں۔ بن مانگے خیرات ملتی ہے، آرزویں ہونٹوں پر آنے کو مچلتی رہتی ہیں کہ ان کو فیض و کرم سے نواز دیا جاتا ہے، ہر کسی کی جھولی بھر دی جاتی ہے، چھید شدہ جھولیاں لطف و کرم کی پیمند لگا کر لبالب کر دی جاتی ہیں۔ روزانہ 70,000 فرشتے اپنا دامن پھیلائے درود و سلام کے گجرے نچھاور کرتے ہوئے اس در کی خدمت میں ساری زندگی گزارنے کی بھیک مانگتے ہیں، مگر جو فرشتہ ایک بار آ گیا ہے تا قیامت اس کی باری پھر نہیں آئے گی۔ میں بھی اسی شہر کی طرف جاؤں گا، اس شہر کا مسافر بننے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جانتے ہو وہ شہر کون سا ہے؟ منو کو سانس درست کرنے کا جواز مل گیا تھا، جبکہ اس کی باتیں سن کر سب کی چونچیں کھلی ہوئی تھیں۔ وہ جانتے تھے کہ منو مدینہ منورہ کی بات کر رہا ہے۔ ان کی نظریں شرم سے اور مدینے کے ذکر پر احترام سے جھکی ہوئی تھی۔ میں مدنی مہمان بنوں گا، آقائے دو جہاں محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر ان کے قدموں کی طرف بیٹھ کر جنت البقیع میں درود و شریف پڑھا کروں گا۔ ان کو رب تعالیٰ نے جو تقسیم کرنے کے لیے رزق دیا ہے، اسی رزق سے میں بھی اپنا پیٹ پالوں گا۔ منو کی آواز جوش جذبات سے پھٹ گئی۔ وہ اونچی آواز میں رونے لگا، تم لوگوں نے میرے عشق پر شک کیا ہے، میرے عشق کو مشکوک سمجھتے ہوئے مجھے ننگا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تم دیکھنا، اپنے عشق کو ہر قسم کے شک سے پاک کرنے کے لیے میں فضاؤں، ہواؤں اور خلاؤں کا سینہ چیروں گا، چاہے کیسے ہی طوفان کیوں نہ ہو۔ میں اپنے ناتواں اور کمزور پروں سے ان کا مقابلہ کرتے ہوئے گنبد خضرا تک پہنچوں گا۔ اس کی گریہ وزاری بڑھ کر خاندان کے تمام افراد کو ورطۂ حیرت میں مبتلا کر گئی تھی۔ وہ آج تک منو کو نکما اور جاہل سمجھتے رہے تھے، اس کے عشق پر شک کرتے رہے تھے، مگر وہ ان سب کو مات دے گیا تھا۔ وہ اس وقت کو کوسنے لگے جب انہوں نے یہ میٹنگ نما عدالت لگائی تھی اور منو کو شہر بدر کرنے کا فیصلہ سنایا تھا۔ میری خطاؤں کو معاف کرنا، میرے عشق کی گہرائی پر شک کرنے والوں۔ میرا عشق اس بات کی شہادت بنے گا کہ عشق کا شین صرف شک پر ہی ختم نہیں ہوتا، بلکہ یہ اس بات کی شہادت مانگتا ہے کہ اپنی سچائی کو ثابت کرو۔ اس بات کی شہادت کہ عاشق کتنا ہی کمزور اور ناتواں کیوں نہ ہو، وہ اپنے عشق کو سرخرو کرنے کی جو جان توڑ کوشش کرتا ہے،
وہ اس بات کی شہادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے عشق سے کتنا مخلص ہے۔ میرا عشق شہادت دے گا، میں شین سے شک کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے والوں کے لیے ایک مثال بنا دوں گا۔ وہ دادا جگو کی طرف بڑھا اور چند لمحات پرسکوت گزارنے کے بعد بولا، دادا جی میں آپ کا گستاخ ہوں، اس بات کی معافی دے دینا۔ بس یہ سمجھ لینا کہ میں کمزور اور ناتواں ہو کر شہر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسافر بننے کی جرت کر بیٹھا ہوں۔ جگو کا دل لرز گیا، وہ اونچی ٹہنی سے اتر کر منو کے قدموں میں آ گیا۔ میں خطاوار ہوں میرے بچے، مجھے تم پر فخر ہونا چاہیے تھا۔ میں غلط مشوروں کی بنا پر تم سے خار کھاتا رہا۔ مجھے تم معاف کر دو، کیونکہ یہ جاہل نہیں جانتے کہ تمہارا مرتبہ کیا ہے۔ تم تو ہماری نسلوں کو سنوارنے کے لیے اپنے کام میں مگن تھے۔ مجھے معاف کر دینا۔ جگو دادا کو پہلی بار ہر کسی نے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ اپنے اس عشق کا ڈٹ کر دعوے دار بننا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کسی کو عطا نہیں ہوتا۔ میرا عقیدت بھرا سلام والی مدینہ سے کہنا۔ وہ آگے نہ بول سکا۔ جگو کے بدلے ہوئے رویے نے اس بات کی آسانی پیدا کر دی تھی کہ منو کے جانے کے بعد چندو اور سونی کو خاندان والوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ مجھے میری خطاؤں سمیت اپنانے کا شکریہ، اس نے چاندنی سے کہا تو وہ رونے لگی۔ اب وہ اپنے ماں باپ کی طرف بڑھ گیا۔ والدین کی اجازت کے بغیر تو حج نہیں ہوتا، ان کی رضامندی کے بغیر میرا عشقیہ سفر پورا کیسے ہوگا، اور میرا عشق شک سے ہو کر سرخرو کیسے ہو سکتا ہے۔ اس نے چندو اور سونی کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا۔ ہم نے تجھے اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے کیا، ہمیں تم پر فخر ہے۔ اس نے روتی ہوئی آنکھوں سے گھونسلے پر ایک طائرانہ نظر ڈالی اور اللہ حافظ کہتا ہوا گھونسلے سے باہر اڑان بھری اور فضا میں پرواز کرنے لگا۔ آخر ایسی کون سی ہنیری آ گئی ہے کہ اس کوٹھے پر تماش بینوں نے آنا چھوڑ دیا ہے؟ گڈی بائی اس وقت اپنے چمچوں پر خفا ہو رہی تھی۔ ہمارے پاس ایک سے بڑھ کر ایک اعلیٰ نگینہ ہے، کیا نہیں ہے جو اس کمینی حیا کے پاس ہے؟ اس کا غصہ عروج پر تھا۔ وہ اپنے بدماشوں اور گنڈوں کی فوج لے کر تیزی سے اپنے کوٹھے کی سیڑھیاں اتری اور حیا کے کوٹھے کی طرف بڑھ گئی۔ بازار حسن میں چیمگوئیاں شروع ہو گئیں کہ آج پھر گڈی اور حیا میں جوڑ پڑے گا۔ باہر نکل رنڈی عورت۔ گڈی بائی نے ایک زوردار لات مار کر دروازہ کھولا تو دیکھا کہ حیا ہاتھ میں جاں نماز پکڑ کر اسے بچھانے لگی تھی، مگر گڈی بائی کو دیکھ کر وہ خاموش کھڑی ہو گئی۔ گڈی بائی بولی، 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ حیا سمجھ گئی کہ گڈی غیر مسلم ہونے کی بنا پر اس کی عبادت کرنے پر طنز کر رہی ہے۔ حیا مسلمان تھی، جبکہ گڈی بائی اس نبی کی امتی تھی جنہوں نے روز محشر خود کو عقائد و جہاں کا امتی بن کر اٹھنے کو ترجیح دی تھی اور رب کریم سے التجا کی تھی کہ وہ مجھے روز قیامت انبیاء میں سے اٹھانے کی بجائے اپنے محبوب کی امت میں سے جگائے۔ میری نماز کا وقت ہو گیا ہے، میں اس وقت کوئی بھی جھگڑا کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ حیا نے جاں نماز بچھا دی تو گڈی کے تن بدن میں آگ بھڑک اٹھی۔ وہ سیخ پا ہو کر آگے بڑھی اور جوتوں سمیت جاں نماز پر چڑھ گئی۔ حیا نے اب تک صبر کا دامن تھام رکھا تھا، اس کی برداشت جواب دینے لگی تھی، مگر گڈی نے جاں نماز پر پاؤں رکھ کر اس کی برداشت کی حد ختم کر دی تو ایک زناٹے دار تھپڑ نے گڈی بائی کا منہ دوسری طرف گھما دیا۔ وہ جاں نماز سے اچھل کر دور قالین پر جا گری۔ وہ حیرت سے کبھی حیا کو اور کبھی اپنے گنڈوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے اشارہ کرنے پر گنڈے آگے بڑھے اور حیا کو لاتوں اور گھوسوں پر رکھ لیا۔ وہ درد کی شدت سے کراہنے لگی، اپنے آپ کو اپسرا سمجھنے لگی ہے۔ گڈی بائی تھپڑ کھا کر سنبھل گئی تھی، اس کی زبان ہذیان بکنے لگی تھی۔ اس کے گنڈوں نے حیا کو مار مار کر بے ہوش کر دیا تھا۔ اب وہ قالین پر بے سدھ پڑی تھی اور گنڈے گڈی بائی کے اشارے کے منتظر تھے۔ اس کو اٹھاؤ اور کوڑا دان میں پھینک آؤ، ویسے بھی اب فجر کی بانگ ملنے والی ہے، جلدی کرو۔ تمام بازار میں ہو کا عالم تھا۔ جن لوگوں نے گڈی بائی کو غصہ میں جاتے دیکھا تھا وہ بھی روز روز کی کل کلیان سمجھ کر سو گئے تھے۔ ویسے بھی اب دھندا بند ہو گیا تھا۔ گنڈوں نے حیا کو اٹھایا اور باہر بازار میں کھڑی قیمتی گاڑی میں ڈال کر شہر سے باہر جانے والی سڑک پر گاڑی دوڑا دی۔ گڈی بھی ساتھ تھی۔ شہر سے باہر قدرے سنسان جگہ پر ایک کوڑا دان کے پاس حیا کو پھینک دیا گیا۔ یہی تمہاری اوقات ہے، آج سے 20-22 سال پہلے ہی تمہیں یہاں آ جانا چاہیے تھا، مگر تمہارا کمبخت باپ نہیں مانا تھا۔ اب مرو حیا بی بی، جتنی مرضی نمازیں پڑھو، وہ اوپر بیٹھا ہے تمہاری نمازیں قبول کرنے والا، کہو اس سے آئے تمہاری مدد کو۔ گڈی بائی سگریٹ کے کش لگاتی ہوئی بکواس کر ہی رہی تھی، مگر وحدہ لا شریک کی ذات مقدس کو چیلنج بھی کرتی جا رہی تھی۔ اسے یہی رہنے دو اور گاڑی واپس موڑ لو، اس کی لاش کو بھی کتے اور بلیاں نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اس نے حیا کو جان بوجھ کر لاش کہا تھا کیونکہ وہ سر میں لگنے والی پاؤں کی ٹھوکروں سے دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو چکی تھی۔ گڈی بائی واپس چلی گئی تو فجر کی اذان کہیں دور سے سنائی دی۔ اس سرد رات کی تاریکی میں کتے بھی اپنے اپنے گھروں میں دبکے بیٹھے تھے۔
حیا کے بدن پر جو لباس تھا وہ رات بسر کرنے والا تھا۔ وہ تہجد کی نماز کی تیاری کر رہی تھی کہ گڈی بائی نے اس پر حملہ کر دیا تھا۔ جس طرح سردی بڑھ رہی تھی، لگتا تھا کہ چند منٹ تک اگر اسے ہوش نہ آیا تو وہ سردی سے اکڑ کر مر جائے گی۔ تقریباً 15 منٹ تک کوئی نہ آیا اور نہ ہی حیا کو ہوش آیا۔ اس کا بدن ٹھنڈا ہو گیا تھا، جسم نے اکڑنا شروع کر دیا تھا۔ پھر ایک 50 سالہ بوڑھا جو کاغذ وغیرہ اکٹھے کر کے اپنی گزر بسر کرتا تھا، وہ اپنے کام پر نکلا تو تیز تیز چلتا ہوا کوڑے دان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ اگر وہ لیٹ ہو گیا تو مال کوئی اور لے جائے گا، مگر جب وہ کوڑا دان کے پاس پہنچا تو اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس نے 22 سالہ حسین دوشیزہ کو اندھیرا ہونے کے باوجود بھی پہچان لیا تھا۔ وہ حیا کو جانتا تھا کیونکہ کام کے سلسلے میں سارا دن شہر بھر کی خاک چھانتا رہتا تھا۔ پہلے تو اسے لگا کہ کوئی اسے قتل کر کے پھینک گیا ہے۔ وہ خوفزدہ ہو کر بھاگنے لگا تو ایک غیبی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ فضل محمد، کیوں انسانیت کی معراج سے گر رہے ہو؟ وہ رک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، مگر کوئی بھی نظر نہ آیا تو وہ مزید خوفزدہ ہو گیا، کیونکہ سنسان راستہ تھا اور اندھیرا بھی۔ اپنے اندر جھانکو، اپنے ضمیر کی آواز سنو، اس کی مدد کرو۔ یہ آوازیں اس کے اندر سے ہی آ رہی تھیں۔ وہ بڑبڑایا، اس کی مدد کروں؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ زندہ ہے؟ اس نے آگے بڑھ کر حیا کی نبض چیک کی تو وہ سردی کے باعث ڈوبنے کو ہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن سینے سے محسوس ہو رہی تھی کہ اس کی آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ فضل محمد کو ہوش آ گیا۔ اس نے کاغذوں والے بورے میں حیا کو جیسے تیسے کر کے ڈالا اور اس کو بوری کی طرح ٹیڑھی میڑھی حیا کو اٹھانے میں دشواری تو پیش آئی، مگر وہ شہر جانے کی بجائے واپس ادھر ہی چل پڑا جدھر سے آیا تھا۔ وہ مشکل سے چل رہا تھا، مگر اسے یقین تھا کہ وہ حیا کو بچا لے گا، کیونکہ پلاسٹک کا بڑا سا بورا سردی کو اندر جانے سے روکنے میں معاون ثابت ہو رہا تھا۔ بے ہوش حیا اس کی کمر پر لدی ہوئی تھی۔ کوئی آدھا کلومیٹر طے کر کے اس بوڑھے فضل محمد کا گھر آ گیا تھا۔ اس کی جھونپڑی تھی جسے وہ گھر کہتا تھا، کیونکہ اس گھر میں وہ اکیلا ہی رہتا تھا۔ 2 وقت کی سونی روٹی اسے مل رہی تھی۔ وہ اللہ توبہ کر لیتا تھا اور روٹی کھا کر شکر الہی میں مگن ہو جاتا تھا۔ اس نے پہلے سے جمع کیا ہوا مال اکٹھا کر کے ان کو آگ لگا دی۔ وہ حیا کے جسم کو حدت پہنچانا چاہتا تھا۔ اس نے حیا کو ابھی تھیلے سے نہ نکالا تھا۔ وہ مال کو آگ میں پھینکتا جاتا تھا اور آگ بھڑک بھڑک کر تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ حیا ایک ناچنے والی ہے۔ وہ اس گندگی کو زندگی کیوں دینا چاہتا تھا؟ آگ نے زور پکڑا تو اس نے دیکھا کہ بورے میں بھی ہلچل ہوئی ہے۔ وہ غور سے بورے کو دیکھنے لگا۔ آگ کی تیزی میں اس نے دیکھا کہ حیا کا منہ بورے سے باہر آیا ہے۔ وہ جلتی ہوئی آگ کو دیکھ کر حیران رہ گئی اور پھر جب اس نے ماحول پر نظریں دوڑائیں تو اس کی سٹی گم ہو گئی۔ تمہیں ہوش آ گیا ہے بیٹی؟ فضل محمد کا مٹھاس بھرا لہجہ سن کر اس کی آنکھیں برسنے لگیں۔ میں کون سی جگہ پر ہوں اور یہاں کیسے آئی بابا؟ وہ فضل محمد کے لہجہ سے بہت متاثر ہوئی تھی۔ اب بھی وہ اس کے جواب کی منتظر تھی۔ میرا نام فضل محمد ہے اور میں گلی گلی کوچہ کوچہ گھوم پھر کر کاغذ اکٹھے کرتا ہوں۔ اس کام کے لیے مجھے میلوں پیدل چلنا پڑتا ہے۔ میں شام کو تمام دن کا مال بیچ کر روٹی کھا لیتا ہوں، مگر کبھی بھیک نہیں مانگی۔ بس میں اپنا کام منہ اندھیرے یہاں سے آدھا میل دور ایک کوڑے دان سے شروع کرتا ہوں۔ آج بھی حسب معمول میں کام کے لیے نکلا تو وہاں پڑی ہوئی تم مجھے مل گئی۔ فضل محمد نے باقی کہانی اسے سنانا شروع کی تو وہ حیرت سے اس گندے تھیلے کو دیکھنے لگی جس میں وہ اب تک لیٹی ہوئی تھی۔ وہ کراہیت سے باہر نکل آئی۔ فضل محمد ہنسنے لگا۔ بیٹی، اس غریب کی کٹیا میں تمہارے شایان شان کوئی بستر نہیں ہے، مگر میں چاہوں گا کہ تم صبح کا اجالا پھیلنے سے پہلے اپنے گھر چلی جاؤ۔ آپ مجھے جانتے ہیں؟ حیا کے سوال میں حیرت تھی۔ ہاں بیٹی، جانتا بھی ہوں اور پہچانتا بھی ہوں۔ میں نے کہا نا کہ میں کاروبار کے سلسلہ میں گلی گلی پھرتا ہوں۔ حیا کی آنکھیں شکرانے کے آنسو گرانے لگیں۔ وہ روتی ہوئی بولی، آپ نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں ایک طوائف ہوں میری جان بچائی؟ کیوں؟ مجھے مرنے دیا ہوتا۔ فضل محمد مسکراتا ہوا بولا، طوائف تو بعد میں بنی ہوگی، پہلے تو انسان ہونا۔ میں نے انسانیت کو شرمندہ ہونے سے بچانے کے لیے تمہیں موت کے منہ میں نہیں جانے دیا۔ اگر ایسا ہو جاتا تو روز محشر میں سوہنے رب کو کیا منہ دکھاتا؟ فضل محمد کی بات سن کر حیا کی آنکھیں برسنے لگیں۔ بابا، مجھے روشنی ہونے سے پہلے پہلے گھر تک چھوڑ آئیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ چلو بیٹی۔ فضل محمد اس کے ساتھ اٹھ کر چلنے کو تیار ہو گیا۔ اس نے ایک میلی سی چادر حیا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اگر اس میں غربت اور افلاس کی بو نہ آئے تو اس سے اپنا جسم ڈھانپ لو تاکہ سردی سے بچ سکو۔ حیا نے وہ چادر پکڑ لی اور اپنے بدن کے گرد لپیٹ لی۔ جھوپڑی سے باہر نکلے تو سویرا پھیلنے کے لیے اندھیرے کا سینہ چاک کر رہا تھا۔ وہ تیز تیز چلتے ہوئے کوڑا دان تک پہنچے تو فضل محمد اسے وہ جگہ بتانے لگا۔ حیا اس جگہ کو دیکھ کر کانپ کر رہ گئی۔ گڈی بائی نے اس پر کاری ضرب لگائی تھی۔ وہ اس کا انتقام اس سے ضرور لے گی۔
इस तरह की गुड्डी की नस्लें भी कांप उठेंगी। उन्हें चंद सौ मीटर चलने के बाद टैक्सी मिल गई। फजल मोहम्मद ने अकेली हया को ना जाने दिया, वो भी साथ ही बैठ गया। बल्कि हया की भी ख्वाहिश थी कि फजल मोहम्मद उसे कोठे तक छोड़ कर आए। टैक्सी वाले को बाहर रुकवाया और हया जल्दी से सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर गई और वापसी पर किराया लेकर आई। उसने किराया अदा करके टैक्सी वाले को फारिग किया और फजल मोहम्मद से ऊपर आने को कहा, मगर वो ना माना और फिर कभी आने का वादा करके आगे बढ़ गया। उसने मुड़कर देखा तो हया ऊपर चली गई थी। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया, अब इन कोठों की सीढ़ियां चढ़कर लुटाने के लिए फजल मोहम्मद सेठ के पास भी कुछ नहीं है। तेज आंधी ने शहर में हर चीज को तहस नहस कर दिया था। दरख्त जड़ों से उखड़ चुके थे। बड़े बड़े साइन बोर्ड्स और बोर्डिंग्स लगाने वाले मजदूरों के दावों की नफी करते हुए जमीन बोस हो गए थे। बल्कि कई भारी भरकम बोर्ड्स तो अपनी जगहों से उखड़कर कई इंसानों की मौत बन चुके थे। रही सही कसर मूसलाधार बारिश ने निकाल दी थी। यूँ लगता था कि इस शहर पर कहरे खुदाबंदी आंधी और तूफान के साथ साथ बारिश की सूरत में नाजिल हो रहा है। मगर इन सब चीज़ों से बेनियाज व नंगे पांव पानी में शड़ाब शड़ाब की आवाज़ें निकालता हुआ अपने बदन और सर पर मोटा ऊनी कंबल ओढ़े चला आ रहा था। कारोबार ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया था। बाजार हुस्न की वीरानी और सुनसानी काबिले दीद थी। किसी भी बालकनी में कोई भी नगीना नजर नहीं आ रहा था। छाजों बरसने वाले मींह ने तमाश बीनों को तो घरों तक महदूद कर ही दिया था, मगर इस तूफानी रात ने तवाइफों का कलेजा भी दहला दिया था। वो भी गर्म लिहाफों में लिपटी हुई इस तूफान के थमने का इंतजार कर रही थी ताकि पुरसकून नींद के मज़े ले सके। वो हर किस्म की शिद्दत और मौसम की सख्तियों को झेलता हुआ हया के कोठे की सीढ़ियां चढ़ने लगा। दूसरी तवाइफों की तरह हया ने भी दुकान बंद है का बोर्ड इस सूरत में लगाया हुआ था कि कोठे की तमाम बत्तियां बुझी हुई थीं। सिर्फ एक कीमती फानूस का मरियल सा बल्ब जल रहा था, जिसकी रोशनी ने पूरे हाल में अजीब सा मंजर पेश करना शुरू कर दिया था। हाल की तमाम खिड़कियां और दरवाजे बंद थे। उनके आगे दबीज और कीमती पर्दे लटक रहे थे, जिनकी बदौलत आंधी और बारिश का शोर कम महसूस हो रहा था। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हया को सुनाई न दी थी। दूसरी बार जोरदार आवाज़ से दरवाज़ा खटखटाया गया तो हया को ताज्जुब हुआ कि इतनी बारिश और तूफान में कोई गम का मारा उसकी जुल्फ़ों का सहारा ढूंढने आया होगा। मगर गुज़िश्ता 8 दिन से जो गुड्डी ने उसके साथ किया था, वो अज़ियत और दुख झेल रही थी। वो इतनी तूफ़ानी रात में कोई भी कारोबार करने को तैयार ना थी। वो तमाशबीन को टरखा देगी ये सोचकर वो आगे बढ़ी तो दरवाजे पर तीसरी बार ज़ोर से दस्तक हुई। उसका अंदाज ऐसा था कि अगर अब की बार दरवाज़ा ना खुला तो तोड़ दिया जाएगा। हया डर भी रही थी कि कहीं इतनी तूफ़ानी रात में फिर गुड्डी के गुंडे आ गए तो वो क्या करेगी। वो कमज़ोर और बेबस थी। वो उन गुंडों का अकेली मुकाबला ना कर सकती थी। वो दरवाजे के पास पहुंचकर रुक गई। कौन है? उसका सवाल उसे ही बेमानी लगा, क्योंकि तवाइफ के कोठे पर कौन आ सकता है? सबूर अहमद। दूसरी तरफ से अजनबी आवाज़ सुनकर वो हैरान रह गई, क्योंकि वो नाम और आवाज़ उसने पहली बार ही सुनी थी। क्या ये कोई नया तमाशबीन है? मगर आवाज़ बता रही थी कि मिठास और शीरनी उसके लहजे की मकरूज है। वो हिम्मत करके दोबारा बोली, मगर कौन सबूर अहमद? वो सबूर अहमद जिसका तुम्हारे कारोबार से कोई लेना देना नहीं है। दरवाज़ा खोलो। दूसरी जानिब से हनूज लहजा बाअदब और मिठास से भरा था। हया बहुत मुतासिर हुई, क्योंकि आज तक किसी भी तमाशबीन ने इस प्यार भरे अंदाज में उससे बात ना की थी। उसने बेधड़क होकर दरवाज़ा खोल दिया, मगर दूसरे ही लम्हे वो खौफजदा हो गई। उसके सामने कोई 50 साला शख्स खड़ा था, जिसके सर से लेकर बदन के निचले हिस्से तक कंबल था। वो यकदम अंदर आ गया। हया को एक तरफ होना पड़ा। वो हैरानी से उस नौवारिद को देख रही थी। रोशनी कम है। सबूर अहमद के कहते ही फानूस पूरी तरह रोशन हो गया। हया अब तो वाकई खौफजदा हो गई। उसकी समझ में कुछ भी ना आ रहा था। उसे वो कोई जादूगर लग रहा था, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश में वह नंगे पांव पानी में चलता हुआ आ रहा था। बारिश ने उसके पूरे वजूद को गीला किया हुआ था, मगर कंबल बिल्कुल खुश्क था और उसके बदन से भी पानी की कोई बूंद नहीं टपक रही थी। हया नौवारिद सबूर अहमद से डर गई। कौन हो तुम? हया हकला गई थी। उसका अंदाज बिल्कुल ऐसा था कि उसके सामने कोई जिन आ गया हो। सबूर अहमद, उसने मुख्तसर से जवाब दिया और हाल का जायज़ा लेने लगा। हया को उसका यह अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया था। वो खुद पर काबू पाती हुई बोली, कौन सबूर अहमद? उसका एतमाद बढ़ा तो मजीद बोली, मैं इस नाम के किसी भी शख्स को नहीं जानती। उसकी इस नाम से लाइल्मी हकीकी थी, क्योंकि वो हर तमाशबीन को उसके नाम और काम से जानती थी। ये पहला शख्स था जो नंगे पांव उसके कोठे पर आया था, वरना आज तक लोग नंगे पांव इस कोठे से जाते थे।
तहज्जुद की नमाज क्यों पढ़ती हो हया? सबूर अहमद के मुंह से ये राज सुनकर वो कांप कर रह गई, क्योंकि ये उसका और खुदा का राजदाराना मामला था। वो गौर से सबूर अहमद की तरफ देखने लगी। तवाइफ हो या आबिदा? दूसरा सवाल उससे भी भारी था। वो लरजती हुई इतना ही कह पाई, तुम कौन हो सबूर अहमद? ये सुनकर उसके होंठों पर मुस्कान फैल गई। यह तो मेरा जिंदगी का सबसे कीमती राज है, तुम इससे कैसे वाकिफ हो? वो संजीदा होता हुआ उसकी तरफ देखने लगा। मुझे अफसोस है कि तुम इस बात से भी अंदाज़ा नहीं लगा सकी कि तेज़ और आंखों को अंधा कर देने वाली बारिश ने मेरे तमाम जिस्म पर एक भी बूंद नहीं गिराई। ये तो उसकी सच्चाई थी। हया ने यह बात एक नज़र में ही महसूस कर ली थी। बेहतर यही है कि मेरे सवालों के जवाब दो, मैं जल्दी जल्दी यहाँ से जाना चाहता हूँ। तहज्जुद की नमाज क्यों पढ़ती हो? सबूर अहमद ने अपना पहला सवाल दोहराया तो हया को जवाब देना ही पड़ा। अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करने का वो सुनहरी मौका होता है, और उस अज़मत वाले रब का फरमान है कि मैं उस लम्हा मांगने वाले को खाली नहीं लौटाता। क्या मांगती हो अज़मत वाले रब से? ये दूसरा और अनोखा सवाल था। मैं और मेरा खुदा बेहतर जानता है। वो ये कहकर खामोश हो गई तो सबूर अहमद मुस्कुराता हुआ बोला, मैं बताऊं? हया को शर्मिंदगी होने लगी, क्योंकि वो समझ गई थी कि सबूर अहमद पहुंची हुई हस्ती है। बादल जोर से गरजा तो हया की रूह तक कांप गई। उसने खौफजदा नज़रों से सबूर अहमद की तरफ देखा। उसके लब फड़फड़ाए। जो मैं मांगती हूँ तुम्हारी सोच और जहनियत से बहुत बुलंद है। उसने पहली बार तल्ख लहजे इख्तियार किया था, मगर सबूर अहमद ढीठ लगता था। वो मुस्कुराता हुआ बोला, इश्क मांगती हो हया? हया की टांगें लर्ज गईं। वो बैठने के लिए कोई कुर्सी तलाश करने लगी, मगर कालीन पर ही सर पकड़कर बैठ गई। अहमद सुबहानी हमारा है, तुम्हारा नहीं बन सकता। वो भी उसके सामने कालीन पर बैठ गया। हया ने उसकी बात सुनकर कर्ब से उसकी तरफ देखा। वो तड़प कर रह गई थी, क्योंकि सबूर अहमद उसके दिल की बात अपने होठों से अदा कर रहा था। तुम्हारा है? वो मरियल सी आवाज़ में बोली। क्या मतलब कि वो तुम्हारा है? तुम कौन हो उसके? सवाल दिल से निकला था और खून में भीगा हुआ भी लग रहा था, क्योंकि अंदर ही अंदर कोई पुराना जख्म खुल गया था। मैं कौन हूँ? अहमद सुबहानी हमारा क्यों है? तुम्हें क्यों नहीं मिल सकता? गिरो सजदे में और पूछो उस अजमत वाले खुदा से कि तुम जो कुछ मांगती हो तुम्हें क्यों नहीं मिलता, जबकि उसका तो वादा है कि वो तहज्जुद के वक्त अपने बंदे के इंतहाई करीब होता है और उसकी हर वो आस मुराद पूरी करता है जो उसके दिल से निकलती है। एक लम्हा तो लगा हया को कि वो शैतान है और हया को नमाज तहज्जुद से रोकने के लिए अपना जाल फेंक रहा है। हया ने भी उसको टटोलना शुरू कर दिया। वो तुम्हारे भी किस काम आ सकता है? वो तो नशे और शराब में गर्क रहता है। अब बाल सबूर अहमद के कोर्ट में थी। वो हस्ब आदत मुस्कुराता हुआ बोला, किसी चीज़ से प्यार और लगन हो जाए तो उसके ख़राब होने पर उसे फेंकते नहीं हैं, बल्कि उसे अच्छे से अच्छे कारीगर के पास लेकर जाते हैं। रुपया पैसा की परवाह किए बगैर अपनी मोहब्बत का सबूत इस तरह देते हैं कि उसे बिल्कुल ठीक वाली पोजीशन पर ले आते हैं। वो दलील से गुफ्तगू करके हया को कायल करना चाहता था। तुम उस शख्स से क्यों कर प्यार करती हो जो तुमसे प्यार नहीं करता? हया ने तड़प कर आंखें ऊपर की और रोने वाले अंदाज में बोली, वो मेरा है, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, उससे इश्क करती हूँ। मैंने रातों को जाग जाग कर उसे खुदा से मांगा है, उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। वो हया की बात सुनकर पुरतहम्मल अंदाज में बोला, वो भी नहीं जिससे उसको मांगती हो। वो तड़प गई। उठकर खड़ी होने लगी तो पाँव ने टांगों का कहना मानने से इनकार कर दिया। वो वहीं बैठी रही और आंसुओं को छुपाए हुए बोली, वो तो सिर्फ देता है, छीनता नहीं है। तुम इंसानों की बात कर रही हो। कायनात की हर एक चीज़ से टकरा जाऊंगी, मगर अहमद सुबहानी मेरा है। वो तकदीरें बदल देता है। सबूर अहमद ने उसकी बात का जवाब देना शुरू किया। दुआ करने वाले की दुआएं रद्द नहीं करता, मगर अपने कानून और फैसले नहीं बदलता। जो चीज़ तुम्हारे मुकद्दर में नहीं लिखी वो तुम्हें नहीं मिल सकती, और जो तुम्हारे नसीब में लिखी है उसे कोई भी नहीं छीन सकता। इस दुनिया का जाबिर हुक्मरान भी नहीं, मगर याद रखो, जो उससे नहीं मांगता वो दर दर से मांगता है। याद रखो हया बीबी, अहमद सुबहानी उसका है जिसकी तुम तहज्जुद के वक्त पूजा करती हो। एक शराबी उसका कैसे हो सकता है? वो अपने हक में एक और दलील देती हुई बोली। जिस तरह एक तवाइफ उसको सच्चे दिल से मानते हुए सजदा करती है और इस बात का एतराफ़ करती है कि जो कुछ भी देगा अल्लाह ही देगा, बिल्कुल इसी तरह उस शराबी का भी अकीदा है कि अल्लाह ही इश्क है, दुनियावी इश्क की कोई हैसियत नहीं है। सबूर अहमद ने अहमद सुबहानी के हक में दलील दी तो वो भूखी शेरनी की तरह गुर्राती हुई बोली, मैं साबित कर सकती हूँ कि वो मुझसे इश्क करता है। वो फिर तहम्मुल से बोला, तुम हार जाओगी।
اس کا فیصلہ آنے والے وقت کرے گا صبور احمد، وہ پرجوش انداز میں بولی تو وہ اٹھتا ہوا بولا، ٹھیک ہے، میں پھر تب آؤں گا جب تم ہار چکی ہوگی۔ وہ باہر جانے لگا تو حیا ہمت کر کے اس کے پیچھے گئی۔ کہاں سے آئے تھے، کہاں رہتے ہو، یہ بتا جاؤ تم کون ہو، اپنا تعارف تو کروا جاؤ۔ وہ پیچھے مڑ کر حیا کو دیکھتا ہوا بولا، کالج عشق دا میں ہاں پروفیسر، جے پڑھیا نہ بھلاواں تے عشق ہی نہیں، جیڑے سنن تے ویکھن وچ نہ آون، جے اونا کم دکھاواں تے عشق ہی نہیں، کدی آ جاواں میں موج اندر، جے نہ دند کڈھاواں تے عشق ہی نہیں، یارے غار دی اڈی اتے میں، جے نہ ڈنگ مرواواں تے عشق ہی نہیں، اتھے شاہ عنایت جے رائیں اگے، جے نہ بلا نچاواں تے عشق ہی نہیں، وچ کربل دی تب دی ریت اتے، جے نہ خیمے لگواواں تے عشق ہی نہیں، سر چاڑ حسین دا نیزے اتے، جے نہ قرآن سناواں تے عشق ہی نہیں۔ صبور احمد سیڑھیاں اتر کر اندھیرے کا حصہ بن گیا۔ احمد سبحانی اس رات سے کافی پریشان تھا۔ وہ اس لمحہ کو بھول نہیں سکا تھا جب فقیر نما مخبوط الحواس شخص نے اسے کہا تھا کہ تم عین ہو، وہ کاف ہے مگر شین کہاں ہے۔ اس کے بے ربط فکرے، نہ سمجھ میں آنے والے الفاظ اور عجیب سے حلیے نے احمد سبحانی کو کافی پریشان کر دیا تھا۔ اس نے بڑے بڑے مسائل اپنے باپ کی دولت اور انکل محسن سیٹھ کے عہدہ کی بدولت چٹکیوں میں حل کیے تھے، مگر وہ ان بے ربط الفاظ کے بارے میں سوچتا تو اور ذہنی طور پر الجھتا جاتا۔ ابھی بھی وہ لوگ سیٹھ محسن کے بیٹے جبران کی شادی سے واپس آ رہے تھے۔ سعید علی گاڑی کی اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ، جبکہ فاطمہ اور احمد سبحانی پچھلی سیٹ پر، اور زویا بیگم کو مائرہ نے زبردستی روک لیا تھا۔ گاڑی شہر سے باہر نکل کر کھلی اور مین سڑک پر دوڑنے لگی تو سعید علی نے پیچھے منہ کر کے بچوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیوں بھائی، کیسی رہی جبران کی شادی کی تقریب؟ ان کا مزاج خوشگوار تھا۔ فاطمہ نے شوخی سے چہکتے ہوئے جواب دیا، پاپا ہم بھی احمد سبحانی کی شادی ایسی ہی دھوم دھام سے کریں گے۔ اور تمہاری؟ احمد سبحانی کو بھی فی البدی بولنا پڑا تو سعید علی ہنسنے لگے۔ میں ابھی اسٹڈی مکمل کروں گی، اس کے بعد انگلینڈ جاؤں گی اور پھر… فاطمہ اس سے آگے نہ کہہ سکی۔ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ احمد سبحانی کا فکرہ فاطمہ کو چڑھا گیا۔ تم بھی دیکھنا، تمہارے لیے بھابھی ایسی ڈھونڈوں گی جو تمہیں اپنے دوپٹے سے باندھ کر رکھے۔ پاپا پلیز۔ احمد سبحانی کی باری تھی اب چڑھنے اور جواب دینے کی۔ اب یہ مجھ سے پٹے گی۔ سعید علی نے اسکرین کے پار سڑک پر دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ ہنس رہے تھے۔ میری تو دعا ہے کہ تم دونوں بہن بھائی یوں ہی سدا مسکراتے رہو۔ ڈرائیور نے یکدم موڑ کاٹتے ہوئے گاڑی کو بریک لگائے تو احمد سبحانی کی ناک بھون چڑھ گئی، مگر وہ سعید علی کی موجودگی کا لحاظ کرتے ہوئے کچھ نہ بولا اور پھر دوسرے ہی لمحے اس کے لیے حیران کن منظر منتظر تھا، کیونکہ ان کی گاڑی کے آگے ایک مخبوط الحواس شخص کھڑا تھا جس کے منہ سے رالیں ٹپک رہی تھیں۔ احمد سبحانی نے اسے اچھی طرح پہچان لیا تھا۔ وہ وہی شخص تھا جو اس رات اسے عشق کا عین کہتا تھا۔ وہ کچھ خوف محسوس کرنے لگا تو فاطمہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی، مگر اگلا منظر ان تینوں کے لیے ہی حیران کن تھا، کیونکہ سعید علی گاڑی کا دروازہ کھول کر جلدی سے باہر نکلے اور اس شخص کے ہاتھوں کو بوسے دینے لگے۔ آپ اس طرح اچانک؟ سعید علی کی عقیدت سے بھری آواز احمد سبحانی اور فاطمہ نے سنی تو حیران رہ گئے، کیونکہ ایک مخبوط الحواس شخص کے ہاتھ اس شخص نے چومے تھے جو ان کا باپ تھا اور اس ملک کا نامور صنعت کار بھی تھا۔ اس کے آگے پیچھے نوکروں کی فوج ظفر موج ہر حکم بجا لانے کو بے تاب و بے قرار رہتی تھی۔ یہ پاپا کیا کر رہے ہیں؟ احمد سبحانی کی خوف سے بھری ہوئی آواز نے فاطمہ کو بھی خوفزدہ کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کچھ بھی بول نہیں پائی تھی۔ ان کے کانوں میں فقیر کی آواز گونجنے لگی، تمہیں تو معلوم ہی ہے سعید علی کہ ہم اس کی نوکری کرتے ہیں۔ لفظ اس پر اس نے انگلی اٹھا کر آسمان کی جانب اشارہ کیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ رب کائنات کی بات کر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جناب۔ سعید علی کا مؤدبانہ رویہ اور عقیدت بھرا انداز ان دونوں کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ اگر آپ اس شہر میں آ ہی گئے ہیں تو مجھے شرف بخشیے کہ میں آپ کی مہمان نوازی کر سکوں۔ وہ شخص گاڑی کے اندر باریک نظروں سے جھانکتا ہوا بولا، میں جس کی نوکری پر ہوں میرا رزق بھی وہی ہے اور میزبان بھی۔ آپ نے ایک بار وعدہ کیا تھا مجھ سے کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں گے، اب آ گئے ہیں تو گاڑی میں بیٹھیں اور گھر چلتے ہیں۔ سعید علی کی لجاجت بڑھ گئی تو وہ شخص پھر بولا، سعید علی ہم نے اس وقت تم سے اور بھی کچھ کہا تھا، یاد ہے کہ نہیں؟ یہ بات سن کر نہ جانے کیوں سعید علی کے چہرے کی رنگت زرد ہو گئی۔ وہ شرمندگی سے بولے، ہاں جناب، بالکل ویسا ہی ہو رہا ہے۔ اب تو آپ ہی نگاہ کیجئے، میں تھک گیا ہوں۔ اس شخص نے سعید علی کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا، میں عشق کو اکٹھا کرنے نکلا ہوں۔ افسوس کہ عین شین کاف بکھر گئے ہیں۔ جس دن ان کو اکٹھا کر لیا سمجھو تمہاری پریشانیاں ختم۔
وہ جانے لگا تو سعید علی نے آگے بڑھ کر اس کو روکنا چاہا، مگر وہ تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ سعید علی اسے وہاں تک دیکھتا رہا جہاں تک اس کی نگاہ کام کرتی رہی۔ یہ کون تھا پاپا؟ فاطمہ اور احمد سبحانی کی زبان سے بیک وقت نکلا تو سیٹ پر اچھی طرح بیٹھنے سے پہلے ہی اس متوقع سوال کا جواب دینے کے لیے سعید علی تیار تھے۔ انہوں نے ڈرائیور کو اشارہ کیا اور گاڑی گھر کی جانب جانے والی سڑک پر دوڑنے لگی۔ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، سعید علی نے جواب دیا تو فاطمہ نے دوسرا سوال کر دیا، مگر نیکی کی سند کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی نیک بندہ ہے؟ احمد سبحانی نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ تو اس شخص سے خوف زدہ تھا، وہ چاہتا تھا کہ اس کا حدود اربا واضح ہو جائے تاکہ اگر وہ دوبارہ اسے اکیلے میں ملے تو وہ خوف زدہ نہ ہو۔ آپ بتائیے نا پاپا، اس بار احمد سبحانی بولا تو سعید علی ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے بولے، میں اس شخص کے بارے میں اتنا ہی جانتا ہوں کہ یہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں میں سے ایک ہیں۔ مجھے آج سے 25 سال پہلے اس اللہ لوگ سے حاکم نے ملوایا تھا۔ حاکم علی؟ دونوں ایک زبان بولے تو سعید علی سر ہلا کر رہ گئے۔ اب احمد سبحانی اور فاطمہ کو اس بات کی جلدی تھی کہ گاڑی جلدی جلدی گھر پہنچے تاکہ وہ اس مخبوط الحواس شخص کا حدود اربا معلوم کر سکیں۔ احمد سبحانی کو اس کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ یاد آ رہے تھے کہ تم عین ہو، وہ کاف ہے، پھر شین کدھر گیا؟ اس نے الفاظ کو کوئی اہمیت نہ دی تھی، وہ اس شخص کو کوئی فقیر سمجھ کر بھول گیا تھا، مگر آج جب وہ اس طرح اچانک ان کی گاڑی کے سامنے آ گیا تھا اور پھر تعجب والی بات یہ تھی کہ سعید علی نے باہر نکل کر اس شخص سے انتہائی احترام اور مؤدبانہ لہجے میں گھر آنے کی درخواست کی تھی۔ احمد سبحانی کو یہ کوئی لمبا ہی چکر لگتا تھا۔ گاڑی محل نما گھر کا گیٹ کراس کرتی ہوئی اندر داخل ہوئی تو سعید علی آرام کرنے کے لیے کمرے کی جانب بڑھ گئے، جبکہ فاطمہ اور احمد سبحانی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور حاکم کو آوازیں دینا شروع کر دیں۔ 2-3 منٹ بعد ہی حاکم علی کی آواز جی بیٹا جی سنائی دی۔ وہ لان کی طرف چلتا ہوا آ رہا تھا، گو کہ وہ اس گھر کا پرانا نمک خوار بھی تھا، مگر پھر بھی اس کا انداز گفتگو اور لب و لہجہ مؤدب ہوتا تھا۔ وہ ان دونوں کے پاس پہنچ کر رک گیا۔ احمد سبحانی نے اوپر آسمان کی طرف نظریں دوڑائی تو مطلع صاف نظر آیا۔ وہ حاکم علی کو لیتا ہوا لان میں بنی چھتری اور سیمنٹ کی کرسیوں کی جانب بڑھ گیا۔ حاکم علی کے لیے احمد سبحانی اور فاطمہ کا اس قدر سنجیدہ ہونا حیران کن تھا۔ وہ احمد سبحانی کی طبیعت سے واقف تھا، وہ جب کبھی موڈ میں ہوتا تو ہنسی مذاق کر لیتا تھا۔ وہ دونوں کرسیوں پر بیٹھ گئے اور حاکم علی احترام سے کھڑا ہو گیا تو احمد سبحانی نے کہا کہ وہ بھی کرسی پر بیٹھ جائے۔ وہ ہچکچاہٹ میں مبتلا ہو گیا تھا۔ مگر میں آپ کے برابر کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ فاطمہ ایک ٹھنڈا سانس خارج کرتی ہوئی بولی، حاکم علی ہم تمہاری گود میں کھیلے ہیں، تم اس گھر کے فرد کی طرح ہو، یوں غیریت نہ برتو، بیٹھ جاؤ۔ حاکم علی حاکم مرگ مفاجات کی مثال بن کر کرسی پر سکڑ کر بیٹھ گیا۔ وہ ان کرسیوں پر کئی بار بیٹھا ہوگا مگر اکیلا، اور اب مالکوں کے ساتھ بیٹھ جانا اسے عجیب لگ رہا تھا۔ وہ احمد سبحانی کی طرف دیکھنے لگا، اس کا انداز ایسا تھا کہ وہ اس طرح سنجیدگی کا کیا مطلب لے۔ فاطمہ نے بھی بھائی کی طرف دیکھا، وہ غالباً الفاظ جمع کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ بات کو کیسے اور کہاں سے شروع کرے۔ کچھ دنوں کی بات ہے کہ میں ایک دوست کے گھر سے آ رہا تھا، احمد سبحانی نے بات کہنا شروع کی۔ وہ فاطمہ کی موجودگی میں حیا کا ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ بات سنانے لگا تو فاطمہ حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگی کہ وہ ایک بار پہلے بھی اس مخبوط الحواس شخص سے مل چکا ہے، مگر ان دونوں نے غور کیا کہ حاکم علی کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا ہے۔ وہ خوفناک نگاہوں سے ان دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ حاکم علی، پاپا کا اس شخص کو اس قدر احترام دینا اور گھر آنے کی دعوت دینا ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ فاطمہ نے احمد سبحانی کی بات مکمل ہونے پر اپنا خیال ظاہر کیا۔ مگر میں اس شخص کے بارے میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں؟ احمد سبحانی نے حاکم علی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، اگر تم اس شخص کے متعلق جانتے ہو تو ہمیں بتانے سے گریزاں کیوں ہو؟ فاطمہ بھی تائیدی انداز میں سر ہلاتی ہوئی بولی، کیا تمہارا کوئی نقصان ہو جائے گا؟ نہیں نہیں، میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ احمد سبحانی نے اسے پکڑ کر بٹھا لیا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا، نقصان تمہارا ہوگا احمد سبحانی۔ دونوں بہن بھائی کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ احمد سبحانی مسکراتا ہوا بولا، حاکم چاچا مجھے معلوم ہے کہ آپ مذاق اچھا کر لیتے ہو، مگر مجھے خوفزدہ نہ کریں۔ فاطمہ نے بھی لقمہ دیا۔ آپ جانتے ہی ہیں احمد سبحانی کتنا بہادر ہے۔ حاکم علی کے لبوں پر ان بچوں کی باتیں سن کر مسکان کی لکیر بن گئی۔ وہ گویا ہوا، تمہارا مطلب ہے کہ جس طرح ہم لوگ بڑے صاحب کے سامنے ہاتھ باندھ کر احترام سے کھڑے ہوتے ہیں، صاحب بھی ویسے ہی ان کے سامنے کھڑے تھے۔ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم کوئی جھوٹ نہیں بول رہے۔ احمد سبحانی کو اس کا متجسس انداز کھٹک رہا تھا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاپا نے اس شخص کو اتنا احترام اور مقام کیوں دیا؟
وہ سید زادہ ہے۔ حاکم علی کی آنکھوں سے 2 آنسو نکل کر قمیص کے کالر میں جذب ہو گئے۔ دونوں بچے سمجھدار تھے، جان گئے تھے کہ حاکم علی نے کیا کہا ہے۔ حاکم علی روئی ہوئی آنکھوں سے ان دونوں کی طرف دیکھتا ہوا بولا، یہ لوگ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں۔ اس گھرانے کی عظمت اور عفت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جب مسلمان نماز میں درود شریف پڑھتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے لیے بھی لازمی دعا کرتا ہے۔ حاکم علی بھی چاہتا تھا کہ احمد سبحانی شراب اور شباب چھوڑ کر دین کی راہ پر چلنے لگے، مگر یہ تبھی ممکن تھا جب وہ خود گناہ آلود زندگی سے نفرت کرتا۔ اب موقع اچھا تھا، حاکم علی اسے دین کی راہ پر چلانے کے لیے راستہ ہموار کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ پروردگار خود اس گھرانہ اور گھرانہ کے ہر فرد سے محبت کرتا ہے، تبھی تو نماز میں اور ہر درود شریف میں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اور تذکرہ ملتا ہے۔ اس گھرانے کی شان میں شاعر اپنا اپنا کلام تحفتاً اور ہدیتاً پیش کرتے ہیں اور تا قیامت کرتے رہیں گے۔ اس مخبوط الحواس شخص کا تعلق بھی اس عظمت والے سادات گھرانے سے ہے، تبھی تو بڑے صاحب ان سے احترام سے ملے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین اسلام کی خاطر اپنے سر کٹوا دیے۔ ہم سب کو پہچان اور دین اسلام کی سمجھ اس عظیم گھرانے کی بدولت ہی ملی ہے۔ ہمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور بخشش کے عظیم تحفے اسی گھر کی بدولت ملے ہیں۔ حاکم علی سانس لینے کے لیے خاموش ہوا تو احمد سبحانی نے اپنا سوال دہرایا، مگر وہ تو پاپا سے کہہ رہے تھے کہ عشق بکھر گیا ہے، وہ عشق کو اکٹھا کرنے آئے ہیں، اور مجھے تو پہلی ملاقات میں کہا تھا کہ تم عشق کا عین ہو۔ حاکم علی خدارا ہمیں کھل کر بتاؤ۔ میں تو نکما اور ادنا سا غلام ہوں، حاکم علی عاجزی سے بولا۔ اس کی آواز میں افسردگی ظاہر ہو رہی تھی۔ اس گھرانے کا تو بڑے بڑے تاجدار پانی بھرتے ہیں، اللہ تعالیٰ عشق ہی عشق ہے، لیکن یہ گھرانہ عشق کی ابتدا ہے۔ جس طرح مختلف جڑی بوٹیاں اکٹھی کر کے ان کو پانی میں ابال کر جب نچوڑا جاتا ہے تو ان کا جو شاندہ بن جاتا ہے، جڑی بوٹیوں کو نچوڑ کے جو شاندہ کہا جاتا ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کے عشق کا جو شاندہ یہ مقدس گھرانہ ہے۔ جڑی بوٹیوں کا جو شاندہ پی لینے سے دل و دماغ کو سکون ملتا ہے، مگر اس گھرانے کے عشق کا جو شاندہ پی لینے سے ایمان کو تقویت ملتی ہے اور رب واحد کی ذات پر اعتقاد مضبوط ہوتا ہے۔ اسلام کی عظمت اور سربلندی بھی تو اسی گھرانے کی بدولت قائم ہے۔ اگر یہ عشق کا نچوڑ یعنی سادات گھرانہ نہ ہوتا تو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہم تک جو اسلام پہنچتا وہ شاید اس طرح مکمل نہ ہوتا، یا پھر اس کا یہ حلیہ نہ ہوتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آنا اور نہ ہی آئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ گھرانہ اور اللہ کے کامل ولی جو دین اسلام کی اشاعت کے لیے راتوں کو جاگ جاگ کر عبادت الہی میں مصروف ہوتے ہیں، اللہ جن کی باتیں نہیں ٹالتا ان کی بدولت ہی مکمل دین اسلام اپنی صحیح حالت میں ہم تک پہنچا ہے۔ حاکم علی نے ان کے ذہنوں کی کھڑکیاں کھول دی تھیں، وہ اس کی باتوں میں اس قدر محو تھے کہ انہیں وقت کے گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ مگر انہوں نے مجھے کیوں کہا کہ تم عین ہو؟ وہ کاف ہے، شین کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ احمد سبحانی کا لہجہ اس شخص کے لیے مؤدبانہ ہو گیا تھا کیونکہ وہ سادات کی حیثیت اور اہمیت کو جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر بندے کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کون سا کام کس وقت کرے۔ حاکم علی احمد سبحانی کے سوال کا جواب دینے لگا، مگر جب گردش دورہ اور حالات انسان کو رب واحد کی تفویض کردہ ڈیوٹیوں سے بھٹکا دیتے ہیں تو پھر انسان کے روپ میں وہ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ وہ اس انسان کو اس کی ڈیوٹی یاد دلائے۔ حاکم علی نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور پھر بولا، آج کا انسان حرص و لالچ اور ہوس سے زر میں رب کے احکامات بھول گیا ہے۔ وہ یہ بھی بھول گیا ہے کہ اللہ کی ذات مقدس عشق ہے، مگر عشق 3 حرفی لفظ ہے۔ کوئی بھی حرف آگے پیچھے ہو جائے تو وہ بہت کچھ بن سکتا ہے، مگر عشق نہیں بن سکتا، اور جب رب کائنات کی ذات کو مکمل طور پر نہ سمجھا جائے گا تب تک قومیں غرق ہوتی رہیں گی۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ تم خوش قسمت ہو جو تمہیں اس نے عشق کا عین کہا ہے، کیونکہ تمہیں رب تعالیٰ نے کسی نیک کام کے لیے چن لیا ہے اور تمہیں درجہ عشق کی ابتدا کا ملا ہے۔ باقی شین اور کاف کون ہیں، کہاں ہیں، یہ اس شخص کا کام ہے کہ وہ ان کو اکٹھا کرے۔ مگر درجات بانٹنے والا وہ کون ہے؟ احمد سبحانی کے منہ سے نکلا۔ حاکم علی غور سے اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا، وہ اللہ کا ولی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کو یہ اختیارات دیے ہوئے ہیں کہ وہ اللہ کے خزانوں سے جو کچھ بانٹنا چاہیں اللہ کی مرضی اور رضا سے بانٹ سکتے ہیں۔ اور پھر یہ تو وہ گھرانہ ہے جسے تقدس اور عزت و احترام کا مقام ملا ہے، کیونکہ سادات کے گھرانے سے سورج چاند بھی پوچھ کر گزرتے ہیں کہ کہیں کوئی پاک بی بی اپنے گھر میں ننگے سر تو نہیں، کہیں سورج چاند کی نظر ان پر نہ پڑ جائے۔ عشق کے درجات بانٹنا اس کی ڈیوٹی میں شامل ہوگا،
مگر پہلے وہ عشق کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرے گا، پھر درجات تقسیم کرے گا، پھر تمہاری ڈیوٹیاں لگیں گی۔ اگر تم عشق کے درجات کو اپنی اپنی بساط کے مطابق سرخرو کر سکے تو کامیاب، ورنہ کیا؟ احمد سبحانی اور فاطمہ بیک زبان بولے۔ حاکم علی دور گھورنے لگا، یوں لگتا تھا وہ محل کی پرشکوہ عمارت کو گھور رہا ہے۔ دل و جان کو لرزا دینے والا خراج بھی ادا کرو گے تو عشق سرخرو نہیں ہوگا۔ تاریخ گواہ ہے کہ بڑے بڑے مفکر اور بادشاہ وقت ان کی چوکھٹ سے خیرات لے کر اپنی رعایا میں تقسیم کرتے تھے۔ اس گھرانے کے چشم و چراغوں نے کبھی بھی بادشاہت کو ترجیح نہیں دی، بس فقیری میں ہی زندگی گزار دی، کیونکہ وہ اپنے لیے کبھی بھی کچھ نہیں مانگتے۔ وہ جس حال میں ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ کبھی بھی شاہانہ لباس نہیں پہنتے، پیٹ بھر کر کبھی کھانا نہیں کھاتے، کبھی بھی کسی کی دل آزاری نہیں کی اور نہ ہی کبھی کسی سائل کو خالی لوٹایا۔ ان کی ظاہری حالت پر نہ جاؤ، ان کی حالت کیسی ہی کیوں نہ ہو، یہ وقت کے بادشاہ ہوتے ہیں۔ نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ درے حبیب کی بات ہے۔ حاکم علی چند لمحوں کے لیے خاموش ہوا تو ان کی محویت ٹوٹی۔ وہ آج تک ان باتوں سے نابلد تھے اور اسلام سے اتنے ہی دور تھے جتنی کم ان کی ناقص معلومات تھیں۔ ان کی ایک ایک ادا سے احکامات ربی کی بدولت عشق الہی جھلکتا ہے۔ یہ لوگ اصل میں عشق کی ابتداء ہیں۔ عشق نے ان کے عظیم گھرانے سے بہت تاوان وصول کیا ہے، جسے بعد میں خراج کی صورت عقیدت و احترام اور عظمت بخشی ہے، کیونکہ خود عشق ان گھرانوں کا عاشق ہے۔ احمد بیٹا، اگر کچھ اس گھرانے کی بدولت ملتا ہے تو لے لو، اپنی زندگی اس گھرانے کے لیے وقف کر دو، انشاءاللہ وہ کچھ ملے گا جس کی تمنا تم نے کبھی خواب میں بھی نہ کی ہوگی۔ حاکم علی نے آخری الفاظ خالصتاً احمد سبحانی سے کہے تو وہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ بھلا مجھے اس گھرانے سے کیا لینا ہے؟ اللہ کا دیا سب کچھ تو ہے میرے پاس۔ وہ ان الفاظ کو زبان سے ادا نہ کر سکا، اس کی بے قراری اور بے چینی بڑھ گئی تھی، وہ تذبذب میں مبتلا ہو گیا۔ حاکم علی اٹھ کر جا چکا تھا، مگر احمد سبحانی کی سوچوں کا محور وہ شخص تھا جو سید زادہ تھا، آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھا۔ وہ اس سے پہلے دن ہی خوف کھا گیا تھا، وہ اس کو محض ایک فقیر سمجھا تھا، مگر اب اس پر یہ راز کھلا تھا کہ دنیا بھر کی دولت ان کی چوکھٹ کی باندھی ہے، دنیا کے خزانے ان کے قدموں کی دھول ہیں، مگر اس شخص کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ اس نے دونوں ہی ملاقاتوں میں انتہائی سادہ اور بوسیدہ سا لباس پہن رکھا تھا اور پاؤں سے بھی ننگا تھا۔ اس نے یکدم چونک کر فاطمہ کی طرف دیکھا جس نے اسے پکارا تھا۔ احمد بھائی، مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ پاپا نے کہا تھا کہ حاکم علی نے انہیں اس شخص سے 25 سال قبل ملوایا تھا، وہ کس لیے؟ اور پھر اس شخص کا نام کیا ہے، وہ کہاں رہتا ہے؟ حاکم علی کو اس کے متعلق کتنی معلومات ہے، یہ اس نے کہاں سے لی ہیں؟ فاطمہ ایک ہی سانس میں سارے سوال کر گئی۔ اس کی بات میں وزن محسوس کرتے ہوئے اس نے حاکم علی کو آواز دینا چاہی تو وہ ان کے لیے چائے لے کر ہی آ رہا تھا۔ حاکم علی، اس کے پاس پہنچتے ہی احمد سبحانی نے سوال داغ دیا، تم نے پہلی بار اس شخص سے پاپا کو کیوں ملوایا تھا؟ حاکم علی یہ سوال سن کر پریشان ہو گیا، وہ چاہتا تھا کہ ان بچوں کا ذہن بٹ جائے، مگر وہ آج بہت بڑے کھوج میں نکلے ہوئے لگتے تھے۔ بتاؤ نا حاکم علی۔ فاطمہ کے متوجہ کرنے پر اس نے ٹھنڈی سانس لی اور بولا، بڑے صاحب اور بی بی جی کی خواہش تھی کہ اللہ انہیں پہلی اولاد بیٹا ہی دے۔ میں اس شخص کو جانتا تھا، میں نے اس سے بات کی تو اس نے صاحب جی سے ملنے کی خواہش کی اور صاحب میری درخواست پر اس کے پاس گئے اور تمہاری پیدائش کے لیے دعا کروائی۔ احمد سبحانی اور فاطمہ غور سے اس کی بات سن رہے تھے۔ مگر اتنا سب کچھ اس شخص کے بارے میں تم کیسے جانتے ہو؟ فاطمہ نے اپنا سوال سنبھال رکھا تھا، اس نے چائے کا کپ پکڑتے ہوئے پوچھا، اور اس کا نام کیا ہے؟ فاطمہ کے اس سوال پر حاکم علی کچھ ٹھٹک گیا، اس کا انداز ایسا تھا کہ وہ اس سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا، لہٰذا وہ ان بچوں کو ٹرکھانے والے انداز میں بولا، ان کے کئی نام ہوتے ہیں عہدوں کے لحاظ سے، کبھی فقیر، درویش، سائیں لوگ، مست وغیرہ وغیرہ، مگر اس نے دیکھا کہ احمد سبحانی اور فاطمہ دونوں ہی غیر مطمئن دکھائی دیے۔ جس طرح پاپا صنعت کار ہیں، میں آوارہ ہوں، تم ملازمت کرتے ہو، ان سب عہدوں کے باوجود ہم سب کے نام تو ہیں نا، جیسے سعید علی، احمد سبحانی، حاکم علی وغیرہ وغیرہ۔ احمد سبحانی کو محض وہ شرابی ہی سمجھتا رہا تھا، مگر وہ آج نہ جانے کیوں دور کی کوڑیاں لا رہا تھا۔ بتاؤ نا حاکم علی۔ فاطمہ نے ٹکڑا لگایا تو وہ مجبوری والے انداز میں بولا، اس کا نام صبور احمد ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا تو فاطمہ کے ترکش سے ایک اور سوال تیر بن کر نکلا جو حاکم علی کی رازدارانہ زندگی کو تہس نہس کر گیا۔ اس کے بارے میں تم اس قدر کیسے جانتے ہو؟ حاکم علی ادھر ادھر دیکھنے لگا، اس کا انداز ایسا تھا کہ وہ اس سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا۔ سچ بتانا حاکم علی، ہم نے تمہاری گود میں کھیلا ہے،
تمہارے چہرے کے تاثرات بتاتے ہیں کہ تم اس سوال کا جواب نہیں دینا چاہتے۔ احمد سبحانی کی بات پر وہ اس کی طرف دیکھ کر رہ گیا اور احمد سبحانی اس کی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ وہ حاکم علی کے لب پھڑپھڑا کر رہ گئے۔ اس کا انداز ان دونوں کے لیے حیران کن تھا۔ وہ میرا بیٹا ہے۔ اس آخری دھماکے نے دونوں بہن بھائیوں کے ہاتھ سے چائے کے کپ چھڑوا دیے تھے۔ وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور حاکم علی کو حیران کن نظروں سے دیکھنے لگے۔ وہ کبھی ایک دوسرے کی طرف، کبھی حاکم علی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ حاکم علی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ان آنسوؤں کی کیا وجہ تھی وہ اس کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھے۔